الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمیں سورۃ الحاقہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ میری خواہش یہ تھی کہ اس سورہ مبارکہ کی قرأت کا ایک بہت عمدہ ریکارڈ ہمارے پاس تھا۔ قاری محمد عبد الباسط عبد الصمد کا، مرحوم ہو گئے ہیں اب وہ، اور وہ قرأت بھی ان کی دور جوانی کی تھی جب آتش جوان تھا۔ آج تو وہ ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے وہ ریکارڈ میں آپ کو سنواؤں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن حکیم کی قرأت، اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مصری قراء کو جو مہارت عطا فرمائی ہے اس کی کیا تاثیر ہے۔ بہرحال اب ہم اپنے طور پر اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں مکی صورتوں کا جو 7واں اور آخری گروپ ہے، اس کی 2 صورتوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، سورۃ الملک اور سورۃ القلم یا سورۃ النون۔ اب یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الحاقہ۔ اس سورہ مبارکہ کی لفظی اور اسلوبی مناسبت 2 صورتوں سے ہے۔ ایک تو سورۃ القارعہ جو آخری پارے میں آئے گی، جس طرح کہ یہاں آغاز ہوا ہے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، بعین ہی سورۃ القارعہ جو ہے اسی انداز میں شروع ہوتی ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ مزید برآں ایک اور مناسبت بھی ہے کہ سورۃ القارعہ میں بھی ایک جگہ پر ہے جو ہے ہا، وہ صرف اضافی طور پر قافیے کی ضرورت کے لیے یا سکتے کے لیے آئی ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، وہ ہیا لفظ ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے ہیا، لیکن یہ کہ ہیا اس کو پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے پھر وہ صوتی آہنگ قائم ہوتا ہے، وہ قافیے کی ایک ضرورت ہے۔ وہ وصف جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بہت نمایاں ہے۔ اس میں یہ ہا پر جو ختم ہو رہی ہیں اکثر آیات، ان میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہا جو ہے لفظ کا اصل حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اسی ردم کے لیے اور اس صوتی آہنگ کے لیے، ایک وقفے کے لیے، سکتے کے لیے اس لفظ کو استعمال، اس حرف کو استعمال کیا گیا ہے، گویا کہ یہ اضافی حرف ہے۔ جہاں تک معنوی مناسبت کا تعلق ہے، اس سورہ مبارکہ کی معنوی مناسبت سورۃ الواقعہ سے سب سے زیادہ ہے۔ ایک تو یہ بھی دیکھیے کہ وہ بھی شروع ہوئی ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس سورہ مبارکہ میں بھی وہ الفاظ آئے ہیں فیومئذ وقعت الواقعہ، گویا کہ آغاز کے اعتبار سے بھی مناسبت ہے، لیکن آخری جو آیات ہیں یہ 2 ہی صورتیں ہیں، سورۃ الواقعہ اور یہ سورۃ الحاقہ، جن کا اختتام ہوا ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ تو ابتدا کے اعتبار سے بھی، اختتام کے اعتبار سے بھی لفظی مناسبت۔ اس کے علاوہ یہ کہ سورۃ الواقعہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کا جو آخری یعنی تیسرا رکوع ہے، اور یہ سورۃ الحاقہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، تو اس کا آخری رکوع دوسرا رکوع ہے۔ ان دونوں میں تو بڑی گہری مناسبت ہے، قرآن مجید کی عظمت کا بیان، اور پھر تنزیل من رب العالمین، پھر یہ کہ اس کی انہ لحق الیقین، یہ بہت سی جو آیات ہیں معنن جو ہے ان کے اندر بڑی مشابہت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا میں نے عرض کیا کہ لفظی مناسبت، ایک تو لفظی اور اسلوبی مناسبت، ایک تو سورۃ القارعہ کے ساتھ ہے اور دوسرے سورۃ الواقعہ کے ساتھ۔ اب ایک خاص مضمون جس کے ضمن میں کہ میں نے اب تک اس گروپ کی صورتوں کے سلسلے میں گفتگو نہیں کی، اور وہ ہے جوڑے جوڑے ہونے کا معاملہ قرآن حکیم کی صورتوں کا۔ پہلی بات یعنی قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ گروپ، یہ ہمارے سلسلہ درس میں بہت مرتبہ اس کا بیان ہوا ہے، اور میں نے سورۃ الملک کے آغاز میں بھی اس کے جو اہم نکات ہیں وہ پھر دہرا دیے تھے۔ لیکن ایک دوسرا معاملہ جس کی طرف کہ مکتب فراہی جو ہے رحمہ اللہ، مولانا حمید الدین فراہی کا مکتب فکر جو ہے تفسیر قرآن کے ضمن میں قرآن مجید کا ایک داخلی نظم جو خاص طور پر ان کے غور و فکر کا موضوع بنا ہے، اس کے ضمن میں مولانا اصلاحی صاحب نے جو قدم آگے بڑھایا، اس میں یہ صورتوں کے گروپوں کی تعیین بھی ہے، اور مزید یہ حقیقت کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ یہ نسبت زوجیت جو ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ مراد کیا ہے۔ در حقیقت نسبت زوجیت جو ہے 2 چیزوں کے مابین، اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں مل کر کسی مضمون کی تکمیل کر رہی، ایک مضمون ایک صورت میں ہو، دوسرا مضمون دوسری صورت میں، اور دونوں سے مل کر کسی مضمون کی تکمیل ہو، یہ نسبت زوجیت ہے، جس کو آپ انگریزی میں کمپلیمنٹری اور سپلیمنٹری کہتے ہیں۔ 2 چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوں یا سپلیمنٹ کر رہی ہوں،
اس طرح کا مضامین کا تعلق ہے قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں میں کہ وہ جوڑوں کی شکل میں۔ ویسے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا مستقل قانون جو ہے تخلیق کے ضمن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے جو شے بھی پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے۔ یہ حیوانات میں جوڑوں کا ہونا بالکل نمایاں ہے، نباتات میں بہت نمایاں ہے۔ اب تو یہ چیزیں جو ہیں بہت آگے، ہماری تحقیق اور ہماری معلومات کا دائرہ اس ضمن میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اور بھی چیزوں میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں یہ کوئی خاص وصف ہے، بلکہ اسی کے حوالے سے ایک بڑی لطیف سی بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بھی نامکمل ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا شامل نہ ہو، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے مابین ایک نسبت زوجیت کے حامل ہے۔ یہی جو فلسفہ آخرت کے ضمن میں تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ اخلاقی حس جو ہے انسان کے اندر، اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آخرت کو نہ مانا جائے۔ تو گویا کہ دنیا نامکمل ہے، جیسے مرد نامکمل ہے عورت کے بغیر، عورت نامکمل ہے مرد کے بغیر، دونوں در حقیقت ایک مقصد کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی یہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل رہیں گے، یہ دونوں مل کر ایک حقیقت کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے کائنات میں بہت نمایاں ہے۔ اب اگرچہ اس کو نہ جوڑیے گا اس مضمون کے ساتھ کہ قرآن بھی مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ہمارے ہاں کا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس سے قطع نظر یہ کہ قرآن مجید میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ نسبت زوجیت اکثر صورتوں میں موجود ہے، کہیں تو بہت نمایاں ہے۔ جیسے اب یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، ان سے متصلاً قبل جو جوڑا آیا تھا مدنی صورتوں کا، سورہ طلاق، سورہ تحریم، دونوں کا آغاز یا ایھا النبی یا ایھا النبی، دونوں کا موضوع مسلمانوں کی معاشرتی زندگی، عائلی زندگی، گھریلو زندگی، شوہر اور بیوی کے مابین تعلق۔ ایک انتہا اس کی یہ ہے کہ عدم موافقت ہو جائے تو طلاق تک نوبت آ جائے، وہ سورہ طلاق کا مضمون ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ باہمی محبت اتنی ہو جائے کہ ایک دوسرے کی دلجوئی کی وجہ سے دین کے احکام میں خلل آنے لگے، یہ دوسری انتہا ہے، یہ مضمون ہے سورہ تحریم کا۔ معلوم ہوا کہ دونوں مضامین نے مل کر، دونوں صورتوں نے مل کر ایک موضوع کی تکمیل کر دی۔ اسی طرح یہ 6 صورتیں جو اس پارے میں 29ویں پارے میں شروع میں آئی ہیں، اس کے بعد 7ویں اور 8ویں صورتیں جو ہیں، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم۔ مزمل اور مدثر کے بھی بالکل ایک ہی معنی ہے، اے کمبل میں لپٹنے والے، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ۔ پھر دیکھیے اس کے بعد ایک کھڑا ہونا ہے رات کا، قم اللیل الا قلیلا، وہ ہے اپنی ذاتی تربیت، وہ ذاتی مشقت اور ریاضت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی ہے ابتدائی دور میں۔ اور دوسرا کھڑا ہونا جو ہے کمر بستہ ہو جانا، وہ دن کا ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ کا، قم فانذر وربک فکبر۔ معلوم ہوا کہ بہت ہی نمایاں طور پر ان کے مابین وہ نسبت زوجیت موجود ہے۔ ذرا دور جائیے تو قرآن مجید کی صورتوں میں آغاز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کے درمیان نسبت زوجیت بہت نمایاں ہے۔ دونوں کو حضور نے ایک نام دیا ہے، الزہراوین، دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں۔ دونوں کا آغاز الف لام میم سے، دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم دعائیں۔ اب یہ تو تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت جو ہے ان کو اشارے کر رہا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے معوذتین، یہ بھی 2 صورتوں کا ایک ہی نام ہے، الزہراوین معوذتین، یعنی دونوں میں تعوذ کا مضمون ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک میں تعوذ ہے ان چیزوں سے، پناہ اللہ کی طلب کی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے اللہ کی پناہ طلب کرو کن چیزوں سے، جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتی ہے۔ کسی شخص کا حسد ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، ٹونا ٹوٹکا کر رہا ہے، رات کی تاریکی کے اندر جو بلائیں ہیں ان سب سے انسان پناہ طلب کرتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور اگلی صورت میں تعوذ ہے خود انسان کے اپنے نفس سے جو وسوسے اٹھتے ہیں، اگرچہ اس میں پھونکے مارنے والا شیطان لعین ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر سے ہو کر سارا فساد پیدا کرنے والی شے ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نسبت زوجیت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے،
لیکن یہ کہ میں نے دو دو جوڑے یہاں بتا دیے کہ ایک تو ان صورتوں کے بالکل شروع میں متصلاً قبل، ایک ان چھ صورتوں سے مراد سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سورۃ المعارج، سورۃ نوح، سورۃ الجن، یہ چھ صورتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر جوڑوں کا معاملہ بالکل نمایاں ہے، اس سے پہلے بھی جوڑوں کا معاملہ بالکل نمایاں ہے۔ پھر ابتدا اور اختتام کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا۔ جہاں تک سورۃ الفاتحہ کا تعلق ہے، وہ تو گویا ایک تاج ہے پورے قرآن مجید کے لیے، اسے آپ ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اساس الکتاب بھی کہتے ہیں۔ وہ تو ایک بالکل منفرد صورت کی حیثیت کی حامل صورت ہے، اگرچہ اس کے بارے میں اچند باتیں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ بقیہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر نسبت زوجیت نمایاں ہے۔ ایک بات کو اصولاً اصلاحی صاحب نے تسلیم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض صورتیں منفرد ہیں، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ضمیمے کا۔ بعض صورتوں کی حیثیت جو ہے دوسری بڑی صورتوں کے ضمیموں کی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ جو ہے شاید مناسب نہیں ہے۔ اس حقیقت کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ درست ہے، وہ یہ کہ بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں، ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے، لیکن ضمیمے کا لفظ جو ہے وہ ایک صورت کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح اس کا اطلاق ہے، سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات جو ہے اس میں شک نہیں ہے کہ سورۃ الفتح کا ضمیمہ ہے۔ سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں جو شان آئی ہے حضور کی، محمد الرسول اللہ، اور پھر صحابہ کی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ در حقیقت اسی کی شرح ہے کہ جو آپ کو سورہ حجرات میں مل رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کوئی ضمنی حیثیت کی یا ضمنی اہمیت کی صورت ہے، بڑی عظیم صورت ہے سورۃ الحجرات۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ ضمنی جو ہے شاید مناسب نہیں ہے، البتہ یہ کہ اصولاً یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ تمام صورتیں قرآن مجید کی جوڑوں کی شکل میں نہیں ہیں، بلکہ بعض جگہ پر منفرد مزاج، منفرد مرتبہ و مقام کی اور منفرد حیثیت کی مالک صورتیں ملتی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا کوئی لفظی اور معنوی جوڑا قریب بہرحال موجود نہیں ہے، بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے اس اصول پر، میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اب شاید دوبارہ ان مضامین کے اوپر گفتگو کی اس معنی میں، اس انداز میں نوبت نہ آئے کہ جو اصول ہے ان کا وہ صحیح ہے، لیکن اس کے اطلاق میں ان سے خطا ہوئی ہے۔ انہوں نے بہت سی منفرد جو مزاج کی صورتیں تھیں انہیں بھی کچھ تکلف بلکہ تصنع کے ساتھ جوڑوں کی شکل دے دی۔ مثلا سورہ یوسف اور سورہ رعد، اس کو جوڑا بنا دیا گیا، حالانکہ ان دونوں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ کوئی نسبت زوجیت جو ہے وہ نمایاں تو کم سے کم موجود نہیں۔ ویسے تو قرآن مجید کی کوئی سی بھی دو صورتوں کو آپ لے لیجئے، کوئی نہ کوئی مشابہت کا پہلو تو نکل آئے گا، لیکن وہ اس درجے ہو کہ جس کی بنا پر انہیں قرار دیا جائے کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہے، یہ جو ہے بہت سی جگہوں پر موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں پھر تکلف اور تصنع سے کام لینا پڑا ہے۔ میرے نزدیک اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ شروع میں سورہ فاتحہ منفرد ہے، پھر جوڑا جوڑا چل رہے ہیں، اور یہ چلیں گے سورہ توبہ تک۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران نمایاں ترین جوڑا ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ بالکل معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک جوڑے کی شرطیں پوری کر رہی ہیں۔ سورہ انعام، سورہ اعراف نمایاں ترین جوڑا، آگے پھر سورہ انفال، سورہ توبہ، یہاں تک تو یہ جوڑے چلے آ رہے ہیں۔ البتہ اس کے بعد یہ میں جس وقت ان صورتوں کے درس سے گزر رہا تھا وہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ پھر جو اگلا گروپ آتا ہے، تیسرا گروپ، بلکہ تیسرا گروپ ہے صورتوں کا، اس میں تین تین کے گروپ ہیں چھوٹے، جن میں دو دو کے مابین وہ مناسبت، وہ مشابہت موجود ہے جو ان میں نسبت زوجیت کو ثابت کرتی ہے، اور ایک ایک بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود بالکل صحیح ہے، جوڑے کی شرط پر پوری اترنے والی مضامین کی مشابہت کے اعتبار سے، لیکن سورہ یوسف یہ بالکل منفرد ہے۔ پوری صورت میں شروع سے آخر تک ایک ہی نبی کے حالات بیان ہو رہے ہیں، یہ تو گویا کہ ایک اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے کہ کہیں آپ کو یہ انداز نظر نہیں آئے گا۔ پھر اس میں وہ اصولی مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ بھی بہت کم، انباء الرسل کا کوئی سرے سے ذکر ہی نہیں، ایک نبی کے حالات زندگی، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی نیکی، ان کا علم، ان کا حلم، ان کی عفت، ان کی عصمت، جو بھی ان کی ایک کردار کی بلندی ہے اس کو نمایاں کیا گیا۔
اس کے بعد 3 صورتیں آتی ہیں، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم، یہ جوڑے کی شکل میں ہیں۔ سورہ حجر بالکل منفرد ہے، وہ اس جگہ کے سے مناسبت رکھتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے، جبکہ وہ صورتیں جو وہاں جمع ہیں وہ بعد کے آخری دور کی صورتیں ہیں، وہ منفرد آئی ہے وہاں پر۔ اس کے بعد سورہ نحل منفرد ہے، جبکہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے درمیان پوری نسبت زوجیت موجود ہے۔ پھر 3 کا گروپ ہے، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء۔ ان میں سورہ طٰہٰ منفرد، مریم اور انبیاء کے مابین وہ نسبت زوجیت ہے۔ اس کے بعد مومنون اور حج، وہ ٹھیک ایک جوڑا ہے۔ پھر آ گئی سورہ نور، وہ منفرد ہے، اکیلی مدنی صورت ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری مدنی صورت موجود ہی نہیں۔ پھر جوڑوں کی شکل میں سورہ فرقان اور سورہ شعراء اور سورہ نمل اور سورہ قصص، پھر سورہ عنکبوت اور سورہ روم، پھر سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، یہ سب جوڑوں کی شکل میں۔ پھر سورہ احزاب ہے، وہ منفرد ہے، میں بعد میں ایک بات عرض کروں گا، اس وقت یہی نوٹ کیجئے کہ وہ منفرد ہے۔ پھر تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں چلی جائیں گی۔ ان میں ایک صورت سورہ یاسین ہے، جس کا میں نے جب میں درس دے رہا تھا تو عرض کیا تھا وہ قلب کے مانند ہے، قرآن مجید کا قلب قرار دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا بھی کوئی جوڑا نہیں ہے قرآن میں، وہ منفرد ہے۔ آگے چلیں گے تو پھر جوڑے ہیں۔ پھر سورہ حجرات، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ فتح کا گویا کہ وہ ایک ضمیمہ کہہ لیجئے، اس اعتبار سے کہ اس کے ایک مضمون کی تفصیل کی گئی، اگرچہ اس میں مسلمانوں کی حیات ملی کے لیے جو رہنما اصول آ گئے، اس کے اعتبار سے وہ قرآن حکیم کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے، لیکن اس ترتیب کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ ضمیمے کی ہے، سورہ فتح کے آخری رکوع کا وہ ضمیمہ بنتا ہے۔ پھر آگے چلیے سورہ قاف، یہ میں عرض کر چکا ہوں جب ہم پچھلا گروپ پڑھ رہے تھے مکی صورتوں کا، یہ منفرد ہے، اس کا جوڑا نہیں ہے۔ البتہ پھر سورہ زاریات اور سورۃ الطور، پھر سورۃ النجم، سورۃ القمر، پھر سورۃ الرحمن اور پھر سورۃ الواقعہ، یہ بالکل جوڑوں کی شکل میں ہے۔ 10 صورتیں مدنی پھر ہم پڑھ چکے ہیں جوڑوں کی شکل، بالکل نمایاں۔ ان میں نمایاں ترین جوڑا ابھی میں عرض کر چکا ہوں، سورہ تحریم، سورہ طلاق، سورہ تغابن، اس سے پیچھے چلیے، اور سورہ منافقون، ایک ایمان کی حقیقت، ایک نفاق کی حقیقت، اس سے پیچھے چلیے سورہ جمعہ، سورہ صف، ایک حضور کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے، ایک حضور کے اساسی طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے۔ یہ تمام صورتیں معنوی اعتبار سے جوڑوں کی شکل میں۔ البتہ اب ہم پہنچے اس مقام پر اس پوری تفصیل کے بعد، تو سورہ ملک بھی اس گروپ کے اندر یہ منفرد صورت ہے، اس کے اندر اس کا بھی جوڑا در حقیقت ویسے تو کہا جا سکتا ہے آسانی سے، اس سے پہلے بھی جوڑا موجود ہے، بعد میں 6 صورتوں کے بعد جوڑا موجود ہے۔ اگر تکلف اور تصنع کرنا ہو تو سورۃ الملک اور سورۃ القلم کو جمع کر دیجئے، سورہ حاقہ اور سورہ معارج کو جمع کر دیجئے، سورہ نوح اور سورہ جن کو جمع کر دیجئے اور ان کو جوڑا قرار دے دیجئے، لیکن مضامین کے اعتبار سے یہ جوڑے نہیں بنتے، بلکہ سورۃ الملک منفرد ہے۔ جوڑے کی نسبت بنتی ہے سورۃ الحاقہ اور سورۃ القلم میں۔ اسی طریقے سے جوڑا بنے گا سورہ معارج اور سورہ نوح۔ سورہ جن پھر بالکل منفرد ہے پورے قرآن مجید میں، اس کا تو مضمون بھی وہ ہے کہ قرآن مجید میں جنوں کی حقیقت اور جنوں کے معاملات اس طریقے سے کسی ایک صورت میں آئے نہیں۔ اس کے بعد پھر نمایاں صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، مزمل، مدثر، پھر قیامہ اور دہر، پھر مرسلات اور عما یتساءلون، سورہ نبا، پھر نازعات، یہ اب چلتا جائے گا، یہ جوڑوں کی شکل میں آخر تک۔ یہ ہے جوڑوں کے اعتبار سے جو رائے مولانا اصلاحی صاحب نے قائم کی ہے۔ اصولاً اس سے اتفاق کے بعد کہیں کہیں اس اصول کے اطلاق اور انطباق میں جو اختلاف میرا ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ اس کے اندر چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ مضمون مکمل ہو جائے، تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ ان میں بعض صورتیں جو منفرد ہیں وہ فاصلے پر جوڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ مثلا سورہ نور اور سورہ احزاب اپنی جگہ پر منفرد صورتیں ہیں، مضامین کے اعتبار سے دونوں کا مضمون، ایک میں گھر کے اندر کا پردہ، ایک میں گھر کے باہر کا پردہ، منافقین کی ریشہ دوانیوں کا موضوع یہ سورہ نور میں بھی بڑی تفصیل سے اور سورہ احزاب میں بھی بڑی تفصیل سے، مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے بارے میں ہدایات سورہ نور میں، سورہ احزاب میں۔ اس اعتبار سے ان کے مابین ایک جوڑے ہونے کی نسبت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر سورۃ الفاتحہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو ویسے تو معوذتین میں جوڑا ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس، لیکن سورۃ الناس کے مضمون اور سورۃ الفاتحہ کو جوڑیے تو ان میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اب دیکھیے یہاں پہ
اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہو رہا ہے وہ 3 الفاظ سے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ تعوذ ہے، اور تعوذ بھی در حقیقت عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اس ہستی کی جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں پناہ دینے پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر آن ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ اب یہی در حقیقت تصور ہے عبادت کا، اسی ہستی کی ہم عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ریسیپروکل ہو گیا معاملہ۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ کا تعارف میں سب سے پہلے لفظ رب آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آگے چل کر ملک کا لفظ آئے گا، مالک یوم الدین۔ مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ 2 قرأتیں بھی ہیں۔ آپ نے قاری عبدالباسطی کا ذکر میں نے آج شروع میں کیا تھا، ان کی ایک بڑی پیاری قرأت ہے سورہ فاتحہ کی ملک یوم الدین کے ساتھ۔ تو مالک اور ملک لکھے بھی ایک طریقے سے جاتے ہیں۔ پھر الہ الناس، اور الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معلوم یہ ہوا کہ مضامین کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا بھی ایک ربط جو ہے گویا کہ اول و آخر کے درمیان، پہلی سورہ سورہ فاتحہ، آخری سورہ سورۃ الناس، اور ان کے مابین بھی بڑی گہری مناسبت ہے۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ سورۃ یوسف اور سورۃ طٰہٰ یہ دونوں بھی منفرد ہیں، لیکن اس اعتبار سے ان دونوں میں ایک نسبت قائم ہوتی ہے زوجیت کی۔ سورہ یوسف بھی پوری کی پوری ایک نبی کے حالات پر، سورہ طٰہٰ میں بھی تقریباً اس کا اکثر حصہ ایک رسول کے حالات پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں حضرت یوسف۔ نسبت معنوی کیا ہے کہ حضرت یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور آباد ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے نکلے جان بچا کر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گویا کہ ایک طرح سے دستگیری فرمائی حضرت موسیٰ کی بعثت کے ذریعے سے۔ تو ایک معنوی ربط جو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین قائم ہو جاتا ہے۔ تو جو اکثر و بیشتر یہ صورتیں ہیں کہ جو اگرچہ اپنی جگہ پر وہ منفرد ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک ربط و تعلق۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین اور سورہ قاف کے مضامین میں بھی ان کا ردم، ان کے مضامین کی جامعیت، اس کے اندر بھی ایک ربط قائم ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ باتیں آج آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ جو اصلاً تو یہ فراہی مکتبہ فکر کی بات ہے، اور حق بحقدار رسید اس کا ہر وقت جب تذکرہ ہونا چاہیے انہی کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید پر اس اعتبار سے غور و فکر کا آغاز، اگرچہ شروع میں بھی ہمارے متقدمین میں سے بھی بعض نے نظم قرآن کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے، لیکن بڑی سرسری کی ہے، اس میں کہیں زیادہ تفصیل میں گہرائی میں وہ نہیں گئے۔ اور یہ بات جان لیجئے، بعض حضرات کے دل میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے متقدمین اور سلف صالح جو ہیں شاید ان سے بھی آگے اس دور کے لوگ بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے حضور کے اس قول مبارک کی روح سے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یشبع منہ العلماء، اور اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے۔ تو کسی بھی شخص کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ تفسیر قرآن کے ضمن میں آخری بات کہہ چکا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے، احکام دین کا، چونکہ اس کی بنیاد زیادہ تر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے عمل پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اصل بنیاد ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں احکام بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت ہی اجمال کے ساتھ، اور یوں سمجھیے کہ پورے قرآن کا 20واں حصہ بمشکل بنے گا، یعنی 30 پاروں میں سے 1.5 پارے سے زیادہ کے نہیں ہو سکتی وہ آیات کہ جن میں احکام ہیں جو کہ شریعت کے احکام کہلاتے ہیں۔ تو وہ احکام کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو آپ پیچھے کی طرف چلیے، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو اسلاف کی طرف جائیے، اسلاف سے آگے اور بڑھیے، اور پیچھے جائیے صحابہ تک جائیے، اور پیچھے جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک۔ تو جہاں تک احکام شریعت کا تعلق ہے اس میں ہمیں پیچھے دیکھنا ہے اور پیچھے ہی کی طرف جانا ہے، یہاں تک کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پیچھے ہٹتے ہٹتے وہاں تک پہنچ جائیں۔ لیکن جہاں تک حکمت کا، علم کا، معرفت کا، فلسفے کا، سائنٹیفک جو فینومینا ہے، فزیکل فینومینا ہے، یہ جو مظاہر فطرت ہیں، ان کی توجیہ، ان کے ضمن میں سائنس نے جو مواد ہمیں دیا ہے اس میں ظاہر بات ہے ہمیں آگے سے آگے جانا ہوگا۔
ظاہر بات ہے امام رازی جو اس دور میں تفسیر لکھ رہے ہیں کہ جبکہ ابھی معلومات فزکس اور کیمسٹری اور زوالوجی اور باٹنی اور یہ جو بھی ہماری علم فلکیات ہے، اسٹرانومی، معلومات بہت کم تھی، اکثر و بیشتر اسپیکولیشنز تھی. تو یہ جو پہلو ہے قرآن مجید میں جہاں اشارات آئے ہیں ان مضامین کے بارے میں، ان میں ہم امام رازی کا تتبع نہیں کریں گے، ان میں تو بلکہ ہم دیکھیں گے کہ جدید معلومات، سائنس نے جو بھی انبار علم کا اور معلومات کا ہمارے قدموں میں لا ڈالا ہے، ہم اس سے استفادہ کریں گے. اسی طریقے سے قرآن مجید پر غور و فکر، حکمت قرآن، فلسفہ قرآن، حکمت ایمانی، معرفت کے جو نکات ہیں ان میں بھی غور و فکر جاری رہے گا. اس میں میں نے ایک تو آپ کو اس حدیث سے حوالہ دیا، چونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں اس اعتبار سے بڑی تنگی ہے کہ یہ فلاں، ہم تو صاحب جو بھی بات پچھلوں نے کہہ دی ہے اس سے آگے کوئی بات ہم نہیں کر سکتے، گویا کہ اس کو پھر وہ سب سے بڑی گالی بھی دے دیتے ہیں کہ یہ تفسیر بالرائے ہے، کہ آپ اپنی رائے سے قرآن مجید میں کلام کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے میں نے ایک تو اس حدیث کا حوالہ دیا، اور دوسرے میں آپ کو ریفر کرنا چاہتا ہوں بیہقی وقت جو اس دور کے مانے گئے، کم سے کم حلقہ دیوبند میں تو یہ شے مسلم ہے علماء دیوبند کے حلقے میں کہ بیہقی وقت کا مقام ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی حدیث اور فقہ میں یہ اس دور کے امام تھے. اور انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت تحریر لکھی ہے کہ تفسیر بالرائے کے ضمن میں یہ غلط خیال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے. آخر قرآن مجید کے علم کے اندر جو ہے وہ جو نئے نئے نکات ہیں، انسان علم کی بنیاد پر، ایک زبان کی بنیاد پر باتیں کرے، دلیل کے ساتھ کرے، اس کے جو مزید معانی ہیں اس کے اندر، یہ تو وہ ہے کہ اس کے ہیرے اس کان کے کبھی ختم نہیں ہوں گے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگلے جو کچھ کہہ گئے بس وہ آخری بات ہے تو پھر یہ تو گویا کہ کان ختم ہو گئی، یا اس کے ہیرے اب آپ مزید نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے. اس پہلو سے یہ جو معاملہ ہے نظم قرآن کا، اس میں ماننا پڑتا ہے کہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے جو بات شروع ہوئی اور اسے آگے بڑھایا مولانا اصلاحی نے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ گروپوں کا معاملہ، پھر یہ جوڑوں کا معاملہ، اصولی اعتبار سے مجھے کامل اتفاق ہے. اور بعض صورتوں کے منفرد ہونے کے ضمن میں بھی مولانا اصلاحی صاحب کا قول جو ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. البتہ یہ کہ اس اصول کے اطلاق اور انطباق میں وہ اختلاف رائے کی بات ہے. مجھے ان سے اختلاف ہے کہ بعض جگہ پر انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے کہ منفرد صورتوں کو بھی انہوں نے جوڑوں میں جب ڈالنے کی کوشش کی ہے تو اس میں صرف تکلف نہیں، تصنع تک کی بات آ گئی. اور یہ بات مجھ سے بعض اور حضرات نے بھی کہی کہ یہ تو اگر اس طرح کی ہم نسبت زوجیت نکالنے لگے تو یہ تو قرآن مجید کی ہر دو صورتوں کے بابین نکل آئے گی. اور مجھے ان حضرات کی اس بات کے اندر کچھ وزن معلوم ہوا، اور میں نے اس لیے تفصیل سے یہ بات کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس اصول کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ یا تو انسان قبول کرتا ہے تو بالکل لیا کرتا ہے کسی شے کو، اور رد کرتا ہے تو وہ بھی کل کا کل رد کر دیتا ہے. میرے نزدیک اصولاً یہ بات صحیح ہے، غور و فکر جاری رہنا چاہیے. کن کن کے درمیان وہ صحیح معنی میں نسبت زوجیت ہے اس کے اوپر غور و فکر ہو. تو اس کے ضمن میں جو میری رائے ہے وہ میں آپ حضرات کو بتا چکا. اب ذرا اس درس کے اعتبار سے سمجھیے، سورۃ الملک بڑی اپنی جگہ پر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے. البتہ سورہ قلم اور سورہ حاقہ کے مابین کیا نسبت زوجیت ہے اس کو سمجھیے. اول تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کا آپ الزام کہیں یا ایسے اشتباہ کہیں، یہ معاملہ سورہ قلم میں ہے. اور سورہ حاقہ کے اختتام پر، وہ ابھی آج ہم نے آیات نہیں پڑھی ہیں، وہ ہمارا اگلا درس ہوگا، اس میں در حقیقت اسی مضمون کو لائے ہیں اس پہلو سے کہ یہ قرآن فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یہ تو ایک بڑے برگزیدہ اور باعزت فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ نہ کسی شاعر کا قول ہے اور کلام ہے، نہ کسی کاہن کا قول اور کلام ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ در حقیقت دونوں الفاظ وہ تھے کہ جو مکالمہ ہوا تھا کفار مکہ کا ولید بن مغیرہ کے ساتھ کہ ہم جو یہ تو شاعر کا کلام ہے. اس نے کہا نہیں، میں شعراء کے کلام کو پہچانتا ہوں، محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے، وہ شاعری نہیں ہے، شعراء کا کلام سے اس کو کوئی مناسبت نہیں. پھر یہ بات کہی گئی پھر کاہن کا کلام ہے، ہمیں کہنا چاہیے وہ کاہن ہے. اس پر بھی اس نے بڑی ہی یوں سمجھیے کہ حق پرستی کا ثبوت دیا اور حق گوئی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں ہرگز نہیں، میرے تو کاہنوں سے دوستی ہے، بہت سے بڑے بڑے کاہنوں سے میں ملا ہوں، ان کا کلام اور ہوتا ہے، یہ اور ہے، وہ تو ذو معنی باتیں کرتے ہیں جن کے کئی مطلب نکل سکیں، اور یہ کلام جو ہے یہ تو بالکل صریح واضح
اور یہ کاہنوں کے کلام سے مناسبت نہیں رکھتا۔ تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے قرآن مجید کے ضمن میں جو بات جو شک کی گئی ظاہر کیا گیا تھا اس کا ازالہ، اور وہاں حضور پر مجنون ہونے کا جو شک ظاہر کیا گیا اس کا ازالہ، یہ ان دونوں صورتوں کے مابین ایک وجہ مناسبت ہے۔ نمبر 2 یہ عقیدہ آخرت کا معاملہ سورہ قلم میں جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، ایک تو ایک فلسفے کی حیثیت سے ایک تمثیل کے پیرائے میں لایا گیا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یہ تو فلسفہ ہے، اور وہ تمثیل کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اس کے بعد نہ تو آخرت کے احوالوں جو اس کے ہول ہیں اور جو اس کی شدائد ہیں، جو اس کے مصائب ہیں، جو اس زلزلۃ الساعہ کی جو بہت ہی سختیاں ہیں ان کا ذکر نہیں، نہ جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، نہ جو انجام ہوگا انسانوں کا اس کا ذکر ہے، جبکہ آپ کو سورہ حاقہ میں یہ مضمون اب ملے گا، قیامت کا ہولناکیاں، پھر اہل جنت کا کیا حال ہوگا، ان کے لیے کیا اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اہل جہنم کے لیے کیا عذاب کی شکلیں ہوں گی۔ نمبر 3 یہ کہ سورہ قلم میں انباء الرسل نہیں ہے، جبکہ سورہ حاقہ میں انباء الرسل کا تذکرہ، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم فرعون، ان کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو وہی نسبت جو کہ مکی صورتوں میں سے سورہ انعام اور سورہ اعراف میں تھی، اور بعد میں بھی اس کو میں نمایاں طور پر بیان کرتا رہا ہوں کہ کہیں تو انباء الرسل کی بات ہوگی، کہیں اصولی مباحث زیادہ ہوں گے، توحید کے، آخرت کے، نبوت و رسالت کے، اور کہیں جو ہے دوسری جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ انباء الرسل۔ یہ سورہ انعام میں اور سورہ اعراف میں ہم نے سب سے زیادہ شروع میں یہ تفصیلی بحث کی تھی کہ ان دو صورتوں کے مابین مضامین کی ترتیب کیا ہے جس سے کہ ان کے مابین نسبت زوجیت متحقق ہوتی ہے۔ بالکل وہی معاملہ سورہ قلم اور سورہ حاقہ کا ہے، اور ایک نسبتاً ثانوی بات یہ ہے کہ دونوں کی آیات کی تعداد ایک ہی ہے۔ 52 آیات پر مشتمل ہے سورہ قلم، 52 آیات پر مشتمل ہے سورہ حاقہ۔ تو ان کا قامت جو ہے قد و قامت کے اعتبار سے بھی ایک تناسب ہے، مضامین کے اعتبار سے وہ جو ایک عکسی ریشو ہوتی ہے کہ اس میں وہ مضامین آئے، اس میں یہ مضامین آئے، اور دونوں نے مل کر اپنے گویا کے مضمون کی تکمیل کر دی۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حاقہ اور سورہ قلم یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی آیات جن میں بہت ہی صوتی آہنگ ہو، یہ ابتدائی صورتوں کا خاص وصف ہے۔ سورہ ملک کے اندر یہ صورت نہیں ہے، سورہ ملک 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، آیات غالباً 30 ہیں یا 31 ہیں، جبکہ یہ جو ہے 2 رکوعوں پر اور 52 آیات ہیں، اور اس کے اندر بعض جو آیات ہیں ایک ایک لفظ کی ہیں۔ سورہ ملک یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسبتاً ذرا بعد میں نازل ہوئی ہے صورت، اور وہ زیادہ جامع اور گمبھیر ہے، خود اپنی جگہ پر مکمل صورت ہے، منفرد حیثیت کی صورت ہے، جبکہ یہ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں کہ جو میں آج چاہتا تھا کہ وہ جو نسبت زوجیت ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے مابین، اس کے اعتبار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک بات اور ابتدا میں نوٹ کر لیں کہ لغت کے اعتبار سے یہ صورت مشکل صورتوں میں سے ہے۔ ویسے تو یہ کہ ابتدائی صورتیں جو ہیں وہ سب کی سب نسبتاً مشکل صورتیں ہیں، مدنی صورتوں میں جا کر جو ہے مضمون کھل جاتا ہے، آسان الفاظ، پھر یہ کہ اس میں جو ہے وضاحت ہے، خود اپنی جگہ پر مضمون کی وضاحت موجود ہے، اور مکی صورتوں میں شروع میں چھوٹی چھوٹی آیات، الفاظ بھی وہ ہے کہ جو عام طور پر جو ظاہر بات ہے جو عربی جاننے والے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے وہ نامانوس ہوں گے، جبکہ مدنی صورتوں کے اکثر الفاظ سے جو قرآن مجید کا پڑھنے والا بہت مانوس ہو جاتا ہے، اور وہ عام اردو داں آدمی بھی ان کے مفہوم کو کسی نہ کسی درجے میں سمجھتا ہے۔ یہی معاملہ آخری دور کی مکی صورتوں کا بھی ہے، لیکن شروع جو مکی صورتیں ہیں بالکل ابتدا کی، ان میں الفاظ جو ہیں ان میں چونکہ ادبیت، اور پھر یوں سمجھیے کہ جو اس کا حسن ظاہری ہے، چونکہ یہی معجزہ تھا اور سب سے زیادہ عاجز کرنے والی شے جو تھی اہل عرب کو، وہ در حقیقت قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، زبان دانی۔ تو اس اعتبار سے یہ صورتیں جو ہیں زبان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے مشکلات القرآن میں شامل ہیں۔ فرمایا الحاقہ، الحاقہ یہ اصل میں الحاققہ ہے، حق سے اس میں فاعل بنے گا حاقق، اور اسی سے پھر مؤنث حاققہ یا حاقہ۔
اس کے معنی مختلف کیے گئے ہیں، وہ سب معنی در حقیقت لفظ حق کے جو معنی ہے یہ ان پر مبنی ہے۔ حق کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حق ہر اس شے کو کہتے ہیں، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ تعرف الاشیاء باسدادہا کے اصول کے مطابق کہ کسی شے کی حقیقت اس کی ضد، اس کا جو اینٹونیم ہے اس کے حوالے سے زیادہ نمایاں ہو کر آتی ہے۔ تو یہاں پر حق کا جو متبادل ہے یا متضاد ہے، وہ جو اینٹونیم ہے وہ ہے باطل۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہر وہ شے کہ جو واقعی ہے، جو موجود ہے فی الواقع، وہ حق ہے، اور جو شے بظاہر نظر آ رہی ہے حقیقت میں نہیں ہے، واقعتاً نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ جیسے سراب ہے، پانی نظر آ رہا ہے، پانی نہیں ہے، یہ باطل ہے، اور پانی ہے فی الواقع تو وہ حق ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ شے جو عقلاً ثابت ہو حق ہے، اور وہ شے کہ جس کو عقل رد کر دے، یہ نہیں کہ وہ عقل جو ہے اس کا ادراک نہ کر سکے، وہ دوسری بات ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات میری عقل کی سرحد سے پار ہے، ماورا ہے، لیکن میری عقل اس کی نفی نہیں کرتی۔ ان دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک ہے عقل کے منافی کوئی بات، ایک ہے عقل سے ماورا کوئی بات، جس کی نفی پر بھی عقل جو ہے حکم نہیں لگا رہی۔ تو جس شے کی نفی پر عقل حکم لگا دے گی وہ باطل ہے، اور ہر وہ شے حق ہے کہ جو عقل کے نزدیک مسلم۔ تیسرا مفہوم حق کا یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو اخلاقاً ثابت ہے وہ حق ہے، اور ہر وہ شے جو اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اسی معنی میں ہم حقوق کا لفظ بولتے ہیں، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، یہ حقوق کیا ہیں؟ اسی طرح فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ وہ ہے کہ جو شے اخلاقاً مسلم ہے۔ تو ان تینوں مضامین کو ذہن میں رکھیے۔ تو الحاقہ وہ واقعہ یا وہ حقیقت جو واقعی ہے، وہ شے کہ جو عقلاً مسلم ہے، وہ شے کہ جو شدنی ہے، ہو کر رہنی ہے، جس کا تقاضا علم اخلاق کرتا ہے، جیسا کہ یہ سورہ قلم میں ثابت کر چکا ہوں کہ سارا فلسفہ جو ہے قیامت کا اور آخرت کا، اس کی بنیاد اس علم الاخلاق پر ہوگی، ایتھکس پر ہوگی، کہ کوئی ایتھیکل ایٹیٹیوڈ اس دنیا میں، اخلاقی رویہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان آخرت کو اور قیامت کو نہ مانے۔ اگر اسے یہ یقین نہیں ہے کہ بدلہ مل کر رہے گا، تو وہ جو میں نے سورہ علق کی 3 آیات کے حوالے سے متعدد مرتبہ یہ بات بیان کی، کلا ان الانسان لیطغی، طغیانی سرکشی آ ہی جائے گی انسان میں۔ الرآہ استغنیٰ، اس لیے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد، کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی، کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر کوئی چھالا بھی نہیں پڑا، میں نے کسی پر تہمت لگائی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے میں نے حرام خوری کی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، رچ پچ گیا ہے دنیا کے اندر، میری عزت ہے، میرا مقام ہے۔ اس لیے آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے طغیانی میں، سرکشی میں، دست درازی میں، تعدی میں، ظلم میں، عدوان میں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، یہ یقین کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، جواب دہی ہے۔ یہاں بدلہ ملے نہ ملے وہاں مل کر رہے گا۔ یہاں تمہاری جانثاریوں کا کوئی بدلہ ملا یا نہیں ملا، اللہ کے دین کی جو خدمت کی تم نے، جو نصرت کی ہے اللہ کے رسول کی، کوئی بدلہ ملا یا نہیں ملا، وہاں مل کر رہے گا، وہاں اعزاز و اکرام ہوگا۔ اور یہاں پر تمہاری حرام خوریوں کی کوئی سزا ملی یا نہیں ملی، وہاں مل کر رہے گی۔ وہ تو جیسا کہ آخری پارے میں آئے گا کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی جو برائی کی ہوگی تو وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جس نے خیر کمایا ہوگا وہ اپنے سامنے پائے گا۔ تو اس طریقے سے اخلاقاً مسلم ہے آخرت، عقلاً مسلم ہے آخرت، اور واقعی شے ہے، حقیقی شے ہے، ہو کر رہنی ہے۔ یہ ہے وہ دعویٰ اور اذعان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ان تمام حقیقتوں کو ایک لفظ سے واضح کیا، الحاقہ، وہ ہو پڑنے والی، وہ شدنی، وہ ہو کر رہنے والی، وہ وقوع پذیر ہونے والی، وہ عقلاً اور اخلاقاً مسلم حقیقت۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حاقہ؟ وہ یقینی شے، وہ شدنی شے، وہ اخلاقاً اور عقلاً مسلم واقعہ کون سا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اور کیا سمجھتے ہو تم، کیا تمہیں اندازہ ہے، کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ وہ حاقہ کیا ہے؟ اب یہ ماں جو ہے، اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ماں استعجابیہ بھی ہوتا ہے، کسی شے کے اندر تعجب کا پہلو ظاہر کرنے کے لیے
اور چونکہ خطاب اول یہاں حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ نکالا، ایک فرق کیا ہے کہ قرآن مجید سے حضور سے خطاب کرتے ہوئے جہاں تو آئے گا وما یدریکا، وہاں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کو کیا معلوم، یعنی نہیں معلوم، گویا کہ وہ نفی کے معنی میں آئے گا۔ لیکن جہاں آئے گا وما ادراکا ماضی کے صیغے سے، وہاں مفہوم یہ ہوگا کہ آپ کو خوب معلوم ہے، کیا اچھے آپ واقف ہیں اس سے، یہ حقیقت آپ کے لیے گویا کہ معلوم اور معروف حقیقت ہے۔ تو یہاں ماضی کا صیغہ آیا ہے تو وہ معنی لینے کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر حضرات نے اس لیے کہ خطاب چاہے حضور سے ہو رہا ہو، در حقیقت یہ خطاب حضور سے نہیں ہے بلکہ بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب تو ہو رہا ہے منکرین قیامت سے۔ وما ادراک ما الحاقہ، تم کیا جانو، تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے، وہ اس کا کوئی تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہیں بتایا جائے تب بھی تم جو اس کی ہولناکی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ واقعہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہنے والی شے ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، اور تم واقعتاً سمجھ نہیں سکتے، تمہارے ادراک اور شعور سے وہ گویا کہ ماوراء ہے۔ البتہ یہ جو چیزیں اب یہاں آ رہی ہیں یہ چونکہ اب وہ قیامت کے احوال ہیں اور پھر آخرت کے احوال ہیں، جنت اور دوزخ کی کچھ باتیں ہیں، یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں، اس معنی میں ہم بھی نہیں جان سکتے، کما حقہ ان حقائق کا ادراک اور شعور ہمارے لیے بھی ممکن نہیں۔ منکرین تو کیا سمجھیں گے، اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی اصل کنہ اور حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اس لیے بس ہم متشابہات کے زمرے میں شامل کرتے ہیں ان کو کہ ہمارا ایمان ہے، البتہ یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت تو وہیں چل کر کھلے گی، جب یہ حقیقتیں ہمارے سامنے مبرہن ہو کر آئیں گی، واشگاف ہو کر آئیں گی، تب معلوم ہوگا، اور اس وقت ہمارے حواس بھی اور ہوں گے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کے دن جو کہا جائے گا آج تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، ہر شے کی حقیقت سامنے آ گئی، تو اس وقت تو ہر شے جو ہے ہمارے سامنے ہوگی۔ اس وقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے قریب تر ہمارے ذہن اور تصور کو لانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے ایک دھندلا سا ایک تصور قائم ہو سکتا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا سمود کی قوم نے، اور سمود در حقیقت آل سمود تھے، ان کے جد امجد کا نام سمود تھا، یہ بنو سمود ہیں کہ جو اپنے جد امجد ہی کے نام سے پھر ایک قوم کی حیثیت سے وہ معروف ہو گئے۔ وعاد، اور عاد کی قوم نے، بالقارعہ، کھڑکھڑانے والی کا، قرع کہتے ہیں ضرب الشیء بالشیء، کسی چیز کو کسی چیز کے ٹکرانے سے جو آواز آتی ہے۔ اب دروازے کو آپ تھپ تھپاتے ہیں، یہ بھی قرع ہے، کسی اور شے کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہیں، یہ بھی قرع ہے۔ قارعہ، یہ وہ لفظ آ گیا کہ جس سے وہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اسلوب جو ہے بہت قریب ہے۔ تو قارعہ سے مراد ہے وہی قیامت، اس لیے کہ جب وہ آئے گی تو کھڑکھڑاتی ہوئی آئے گی، کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، پہاڑ ٹکرائیں گے، پہاڑ جو ہے حبام منصورہ ہو جائیں گے، جو میں الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، اور آسمانوں کے اندر، ستاروں کے اندر وہ جو نقشے اب آگے چل کر صورتوں میں آئیں گے، اذا السماء انفطرت، و اسی طریقے سے اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، یہ تمام نقشے جو ہیں تو اس کو جمع کر دیا گیا ایک لفظ قارعہ، جس کو کہا گیا سورہ حج میں زلزلۃ الساعہ۔ وہ زلزلۃ الساعہ جب آئے گا تو جو ایک توڑ پھوڑ ہوگی اور جو ٹکراؤ ہوگا اس کو ایک لفظ قارعہ سے تعبیر کیا، اس لیے کہ جیسے کہ ایک شے کو دوسرے شے سے ٹکراتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے، ایسے ہی وہ کھڑکھڑانے والی ہوگی۔ گویا کہ منکرین آخرت سے یہاں سارا خطاب ہو رہا ہے، جبکہ سورہ قلم میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں مثبت انداز میں ایک تمثیل کے پیرائے میں عقلی استدلال کے انداز میں قیامت کی بات سمجھائی گئی، آخرت کی حقیقت جو ہے وہ نمایاں کی گئی۔ یہاں واقعاتی انداز میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جو اس کا انکار کرنے والے تھے وہ کس انجام سے دوچار ہوئے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ انباء الرسل جس کو ہم کہتے ہیں۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ ہلاک کیے گئے طاغیہ کے ذریعے۔ اب یہ طاغیہ، طغا جو ہے، یہ لفظ جو ہے پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا سورہ قلم میں، جبکہ وہ لوگ، وہ اصحاب الجنہ جو ہے، جب ان پر وہ آفت آ گئی تو انہوں نے کہا انا کنا طاغین، ہم ہی تھے سرکش، بڑھ جانے والے۔ یہی لفظ آیا سورہ علق کی ان آیات میں جن کا اب بھی میں نے حوالہ دیا، کلا ان الانسان لیطغی،
طغا یطغا، اس کے معنی ہے کسی شے کا اپنے حد سے تجاوز کر جانا۔ اب پانی جو ہے دریا اپنے حدود کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، اپنے حدود سے نکل گیا یہ طغیانی ہے، وہ تجاوز کر گیا ہے اپنے حدود سے، یہ طغیانی ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تو یہ طغیانی ہے، موجوں کی طغیانی، دریا کی طغیانی۔ یہاں پر ایک رائے تو یہ ظاہر کی گئی ہے کہ طاغیہ یہاں مصدر کے معنی میں ہے، جیسے کہ عافیت، عافیہ یہ بھی مصدر ہے، تو طاغیہ بھی مصدر ہے، اس سے مراد ہے سرکشی۔ مراد کیا ہے کہ سمود ہلاک کیے گئے بالطاغیہ، یہاں با ہوگا سببیہ، کہ اپنی طغیانی کے سبب سے ہلاک کیے گئے۔ جہاں تک لفظاً ہے امکان یہ بھی موجود ہے، یہ رائے جو ہے ویلڈ ہے اور لفظی اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا کہ سمود ہلاک کیے گئے اپنی طغیانی اور سرکشی کے باعث سببی۔ لیکن یہ کہ آگے جو عاد کا ذکر ہو رہا ہے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ہلاک کیے گئے ایک باد صرصر کے ذریعے سے جو انتہائی تند و تیز تھی، تو اس کے ساتھ جو مناسبت پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں طاغیہ سے مراد ہے کوئی بھی فطری شے جو اپنے حد سے تجاوز کر جائے اور اس کا حد سے تجاوز کر جانا لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ مثلاً دریا ہے، اپنے حد میں بہہ رہا ہے تو وہی ایک نعمت ہے، اسی سے آبپاشی کا نظام ہے، وہی ہماری اس کرۂ ارضی کے اوپر زمین پر جو حیات ہے اس کا مصدر اور منبع یہی پانی ہے۔ یہی جب آگے بڑھ گیا اور اسی نے قوموں کو غرق کیا، یہی پانی قوم نوح کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ ہوا ہے ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہی ہوا جب تندی اور تیزی اختیار کرتی ہے اور سخت آندھی اور حاصب بنتی ہے اور اس کے اندر پتھر اور روڑے اور کنکر آتے ہیں اور گولیوں کا بلٹس کا کام کرتے ہیں، یہی جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہر شے جب اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو ہلاک کیا ہے تو یہی فینومینا آف دی نیچر ہے، جن میں سے کسی کو حد اعتدال سے بڑھا دیا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے گھوڑے کی اگر لگام کھینچی ہوئی ہو اور مالک جو ہے جو بیٹھا ہوا ہے سوار اس کے اوپر، وہ اس پر قابو یافتہ ہے، تو وہ گھوڑا مالک کی مرضی کے مطابق چلے گا، اور ذرا سی ڈھیل دے دیجئے تو پھر وہ اپنی رفتار سے جو بڑھے گا تو نہ معلوم وہ کیا اس کے ذریعے سے ہلاکت آئے، کیا خرابی آئے۔ اسی طرح ان تمام عناصر طبعیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کو کئی جگہ کہا بھی گیا ہے کہ ہم حساب سے نازل کرتے ہیں، رزق کو بھی نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں تو حساب سے برساتے ہیں، بارش کو ہی اگر زیادہ کر دیا جائے تو وہی تباہی اور ہولناکی اور سیلاب اور مکانوں کے گر جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہاں بھی مراد ہے طاغیہ سے کہ وہ عذاب جو آیا اور سمود پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ زلزلہ تھا بہت سخت، اور یہ زلزلہ جو ہے اس نے اس قوم سمود کو جو ہے ہلاک کیا ہے، رجفہ۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ صاعقہ تھا بہت زور کا، اور یہ ذہن میں رکھیے آواز بھی جب حد سے تجاوز کرتی ہے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا کبھی ہلکا ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے جب نماز ہم پڑھ رہے ہوں اور لاؤڈ سپیکر کے اندر وہ آواز شروع ہو جائے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل وہ گونج بڑھتی چلی جاتی، تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی ہے آدمی کی، اور یہ کیا شے ہے بیچاری۔ لیکن یہی آواز ہے کہ جو در حقیقت، اور جیسا کہ اب آئے گا جب وہ سور میں پھونکا جائے گا اور وہ جو آخری ہلاکت ہونی ہے وہ بھی ایک آواز کے ذریعے سے ہوگی۔ یہی آواز جو ہے جو بڑی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، بڑی آپ کے لیے فرحت بخش بھی ہو سکتی ہے، اس میں ترنم بھی ہو سکتا ہے، اس میں موسیقی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہی آواز ہلاکت جب ایک حد سے تجاوز کرے گی ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ یہ جو ہندوؤں کے ہاں ایک تصور ہے دیپک راگ، جس سے یہ سارا ایک وابستہ ہے، کہانی کے درجے میں ہے یا حقیقت واقعی ہے تو اللہ ہی کو معلوم ہے، کہ موسیقی کے ذریعے سے آگ لگائی جا سکتی ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سائنٹیفیکلی یہ بات غلط نہیں ہے۔ یہی آواز ساؤنڈ ویوز ہیں، ان کی اگر سٹرینگتھ زیادہ ہو جائے تو یہ چھت کے ساتھ ٹکرا کر اس میں ایسا ارتعاش پیدا کر سکتی ہے کہ چھت گر پڑے، اس لیے کہ وہی فزیکل انرجی ان ساؤنڈ ویوز کے اندر موجود ہے۔ یہی ساؤنڈ ویوز جو ہیں ان کی کوئی خاص فریکوینسی اور کوئی خاص سٹرینگتھ جو ہے وہ آگ لگانے کا سبب بن سکتی ہے، ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہی ساؤنڈ ویوز ہے کہ جو قیامت کا ذریعہ بنیں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک ہی چیخ اور دہاڑ ہوگی جس سے کہ وہ زلزلہ آ جائے گا اور وہ توڑ پھوڑ ہوگی، اور وہ جو ایک موت جو ہے عمومی وہ طاری ہو جائے گی۔
اس لیے طاغیہ ہر وہ شے ہے، چاہے وہ عناصر فطرت میں سے ہو، چاہے وہ مظاہر فطرت میں سے ہو، جب وہ اپنے حد سے تجاوز کر کے اور شدت اختیار کرتی ہے تو وہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قوم سمود کے لیے یا تو وہ صاعقہ تھا اور یا رجفہ، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ملی بھی ہوتی ہیں کہ گرج اور کڑک بھی ہو اور اسی کے ساتھ زلزلہ بھی آ رہا ہو۔ بہرحال فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاطِيَةٍ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، یہ اما جو ہے یہ اس معنی میں آتا ہے as for Samud they were destroyed by طاغیہ، and as for عاد تو اس طریقے سے یوں سمجھیے اما کا معنی۔ اور ہم بھی جب تقریر شروع کرتے ہیں اما بعد، اب ہم نے جو بھی اللہ کی حمد کرنی تھی وہ کر لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا تھا وہ بھیجی، اما بعد اب اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ اما کا لفظ جو ہے اس معنی میں عربی زبان کے اندر یہ اس گفتگو کے دوران اس مفہوم میں آتا ہے۔ فاما سمود، تو جہاں تک سمود کا معاملہ ہے، رہے سمود، یہ اس طرح بھی ہم اردو میں کہتے رہے سمود، تو وہ ہلاک کیے گئے طاغیہ کے ذریعے سے، اور رہے عاد یعنی جہاں تک عاد کا معاملہ ہے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ ہلاک کیے گئے ایک ریح سے، جھکڑ، تیز آندھی، سرسر۔ یہ باد سرسر جو ہے اور باد سموم، یہ دو جو ہے ذرا عرب کی تاریخ کے حوالے سے یہ دو آپ کو الفاظ ملیں گے۔ باد سموم وہ ہوتی ہے کہ جو تیز گرمی کے اندر گرم ہوا، لو اور اس کے ساتھ گرم تپتی ہوئی ریت جب آتی ہے، یہ باد سموم ہے۔ اس سے ہلاکت ہوتی ہے اس کی گرمی کی وجہ سے، اس کی تمازت، اس کی تپش۔ اور ایک ہے باد سرسر، یہ در حقیقت شاعری جو ہے جاہلی شاعری، اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سردی کے موسم میں شمال کی طرف سے، یہ کوکیشیا کی طرف سے، سائبیریا کی طرف سے جب ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں صحرائے عرب کے اندر، انتہائی ٹھنڈی اور انتہائی تیز و تند، جب کوئی بہت تیز ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں سے وہ پار ہو رہی ہے، سنسناتی ہوئی آتی ہے اور اس کے اندر بڑی سخت سردی ہوتی ہے۔ تو یہ سرسر کے بارے میں لغوی اعتبار سے جو بحث کی ہے اہل لغت نے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ سریر سے مشتق ہے جو مسلسل آواز کو کہتے ہیں، تو وہ آواز کے ساتھ تیز ہوا کے ساتھ آواز بھی ہوتی ہے، زناٹا اور سناٹا، اور جس طرح ایک آواز کے ساتھ جو سنسناتی ہوئی جو ایک آواز آتی ہے، یا پھر سرون سے مشتق ہے۔ سرون کہتے ہیں پالا، سردی میں جو پالا پڑتا ہے اور پالا کھیتی کو پالا مار گیا، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں فرمایا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم فاہلکت، مثال ایک اس ہوا کی جس میں پالا تھا، سردی تھی، ٹھٹھر تھی، اور وہ کسی قوم کی کھیتی کے اوپر سے وہ ہوا گزری اور اس کھیتی کو ہلاک کر گئی، پالا مار گیا۔ تو یہ یا تو سرون سے ہے یا سریرون سے ہے۔ مراد اصل میں یہ ہے کہ سخت تیز ٹھنڈی اور انتہائی تیز رفتار کے ساتھ چلنے والی ہوا۔ عاتیہ کے بھی دو مفہوم بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ عطاؤ، عطا یعطو، یہ آتا ہے سرکشی کے لیے، یعنی اس ہوا کی ایک تو صفت بیان ہوئی سرسر، اور ایک یہ کہ عاتیہ بہت ہی حد سے متجاوز، بہت سرکش ہوا، بڑی تیز و تند ہوا، اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ یا یہ عطیہ سے ہے، عطیہ بھی کہتے ہیں اس شے کو جو اپنی پوری انتہا کو پہنچ چکی ہو، جیسے کہ سورہ مریم میں فرمایا حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا جو قول آیا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، میں تو اب بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ تو یہ اس کا باد سرسر کا اپنی سرسریت میں انتہا کو پہنچ جانا، یا ہوا کا اپنی تیزی اور تندی کے اندر انتہا کو پہنچ جانا، یہ دونوں مفہوم جو ہے عاتیہ کے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ریح سرسر کو جو عاتیہ تھی مسخر کر دیا، لگا دیا ان پر۔ مسخر ہوتا ہے کسی کے لیے کسی کام کو معمور کر دینا، کسی کام پر، تو اسے معمور کر دیا تھا ان پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل پے ہم متواتر۔ حسومن کے بھی اب یہاں پر 2 ترجمے کیے گئے ہیں،
حسومن کے ایک معنی ہے المتتابع، وہ شے کہ جو مسلسل چل رہی، کوئی وقفہ نہیں تھا۔ اگر تھوڑی دیر جھکڑ چڑھے، پھر تھوڑی سی کوئی وقفہ پڑ جائے تو کوئی سانس آ جائے، کوئی آدمی ریکور کر لے، ریکوپ کر لے، پھر چلیے جھکڑ آ گیا، لیکن یہ نہیں، مسلسل 7 دن اور 8 راتیں یہ تیز و تند سخت پالے والی ہوا وہ ان کے اوپر اللہ نے مسخر کر دی حسومن۔ اور حسم کے معنی ایک ہے الحسم ازالت و اثر الشیء، کسی شے کا نام و نشان مٹا دینا بھی حسم ہے۔ تو حسومن یہاں پر گویا کہ اس کی نتیجہ خیزی کے اعتبار سے ہوگا، یا تو اس ہوا کی صفت ہے کہ وہ متواتر چلتی رہی، وہ آندھی وہ جھکڑ متواتر بغیر کسی وقفے کے جاری رہا، یا یہ ہے کہ اس کی جو نتیجہ خیزی ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا، حسومن جڑ کاٹ دی، جس کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے شرک اور ظلم کی روش اختیار کی تھی۔ جیسے کہ فرمایا گیا کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں تھے ہی نہیں، کبھی یہاں بستے ہی نہیں تھے۔ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن رہ گئے ہیں، ان مسکنوں کے اندر سکونت رکھنے والے مکین جو تھے نہیں رہے، مکان ہیں۔ تو یہ ہے عذاب استیصال۔ استیصال اصل میں بنا ہے اصل سے، اصل کہتے ہیں جڑ، استیصال کے معنی ہوں گے جڑ سے اکھیڑ دینا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ایک پودے کو اوپر سے کاٹ دیا، وہ پھر بھی پھوٹے گا، شاخیں نئی، پتے آ جائیں گے، کچھ وقت لگے گا، دوبارہ جڑ سے اکھیڑ دیا تو گویا کہ اس کا نام و نمود ختم ہو گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو یہاں پر بھی حسومنس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، تو تم دیکھتے ہو یا دیکھتے، یہاں پہ عام دیکھنے والے کو گویا کہ ایک چونکہ چشم تصور کے سامنے ایک بات لانی ہے، تصور کرنے کے لیے، لہذا یہاں پہ کہا جا رہا ہے مخاطب سے گویا کہ تم یہ دیکھتے، تمہارے سامنے یہ منظر ہوتا، اگر تم اس وقت وہاں ہوتے تو یہ دیکھتے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، قوم کو یعنی قوم عاد کو تم دیکھتے اس میں سے مراد فی ارضہم، ان کی زمین میں، یا اس ہوا اس جھکڑ میں، یہ اس کی طرف بھی اس کی جو ہے ضمیر جا سکتی ہے، لیکن کس شکل میں دیکھتے؟ سرعا، سرعا سریع کی جمع ہے، اور سریع جو ہے باب فعیل پر یعنی وزن فعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ، لیکن یہاں یہ مفعول کے معنی دے رہا ہے۔ مسروع وہ کہ جو پچھاڑ دیا گیا ہو، مسارعہ کہتے ہیں کشتی کو، کشتی میں 2 پہلوان زور لگاتے ہیں اور بہرحال آخر میں ایک جو ہے اس کو دوسرا پچھاڑ دیتا ہے۔ اب جو پچھڑ جاتا ہے اس کی جو کیفیت ہے، کبھی بھی آپ نے دیکھی معلوم ہوتا کہ بالکل ڈھیلا پڑ گیا، اس سے پہلے اس میں جان تھی، ہمت تھی، کچھ نہ کوئی مدافعت کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اب جب معلوم ہوا فیصلہ ہو گیا تو پھر ایک دم آپ دیکھتے ہیں ایسے چت پڑا ہوا جیسے کہ اس کے وہ مسل بھی ڈھیلے ہو گئے، اس لیے کہ ہمت اور پھر ایک افسوس اور رنج کی کیفیت، وہ پھر کچھ دیر جس حالت میں پڑا ہوتا ہے ساکت و صامت، وہ ہے گویا کہ ایک نقشہ جس کا کھینچا گیا ہے، جیسے کہ پچھاڑے گئے ہوں۔ وہ پہلوان بھی تھے اصل میں، اس لیے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا بڑی قداور قوم تھی، بڑے جسیم لوگ تھے، انہوں نے عمارتیں بھی بڑی اونچی اونچی بنائی تھی، ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں، پھر خود بھی قداور تھے بہت اور بڑے جسیم، لیکن یہ اس میں ایسے پڑے تھے جیسے پہلوان پچھڑ گئے ہوں سب کے سب اور پچھاڑے پڑے ہوں۔ یہیں پر وہ حدیث بھی مجھے یاد آئی تھی، میں نے نوٹ کیا، آپ بھی سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو پہلوانی میں اور کشتی میں کسی کو پچھاڑ لے، بلکہ شدید کون ہے؟ ولیکن الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پر قابو رکھ سکے، وہ ہے پہلوانی، وہ ہے طاقت، وہ ہے ہمت اور جرأت کا معاملہ۔ باقی یہ جسمانی طور پر کشتی کر لینا، ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ ولکن الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، اصل میں تو پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو غصے کے وقت قابو میں رکھ سکے۔ تو مسارعہ پہلوانی ہے، کشتی ہے، مقابلہ ہے، اس سے مسروع جو پچھڑ گیا، سریع باب فعیل کے وزن پر صفت مشبہ، اس کی جمع سرعہ۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، تو دیکھتا قوم کو اس میں پچھڑی ہوئی، ایسے پڑے ہوئے، اور پھر مزید صرف ایک لفظ کے اندر بھی اگرچہ پوری تصویر موجود ہے سرعہ کے لفظ میں، لیکن مزید تمثیل دی گئی، تشبیہ دی گئی، کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ،
گویا کہ وہ کھوکھلے تنے ہوں کھجور کے جو جڑ سے اکھیڑ دیے گئے ہوں۔ اس کو کسی جگہ نخل منقعر کہا گیا ہے، یہ غالباً سورہ قمر میں 27ویں پارے میں۔ تو یہ کہ وہ پڑے ہوئے ایسے تھے کہ یہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو، اور کھوکھلا خاص طور پر اس لیے کہا گیا خاویہ کہ در حقیقت جس میں حق نہیں ہے اس میں جان نہیں ہوتی، تن و توش ہوا کرے۔ جیسے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تو سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں، خشب مسندہ، یہ تو ایسی سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں، اے نبی ان کے تن و توش پر نہ جائیے۔ سوکھی لکڑیاں جنہیں کہ سہارا دے کر کھڑا کر دیا جائے، درخت تو اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے، سوکھی لکڑی ہے اسے تو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، کھڑا کر دیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا لاگ آف ووڈ ہو، لیکن اس میں کچھ شے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تن و توش جو حق سے خالی ہے جسم، در حقیقت اس کے اندر جان نہیں ہے۔ تو جیسے کہ کھجور کا تنا کھوکھلا ہو، چاہے کتنا ہی چوڑا نظر آ رہا ہو، اس کا جو بھی خول ہے وہ کتنا ہی مرعوب کن ہو، لیکن ہے خالی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھوکھلے تنے ہیں کھجور کے جو پڑے ہوئے۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی ایک بھی باقی کو؟ اب یہ باقیہ اصل میں تو باقی پر بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن یہ کہ ہے اس میں آئی ہے اضافی طور پر۔ اس میں بعض اوقات تو یہ ہاں مبالغے کے لیے بھی آتی ہے، بعض اوقات یہاں پر صرف یہ کہ ایک جو ردم چلا رہا ہے، جو قوافی ہے، اس کی رعایت سے، یعنی یہ کہ قوم کا ایک ایک فرد ہلاک کر دیا گیا، سوائے ان اہل ایمان کے کہ جو وقت کے رسول کے ساتھ پہلے ہی وہاں سے نکال دیے جاتے تھے۔ حضرت ہود کے ساتھ قوم عاد کے اہل ایمان نکال دیے گئے، وہ چلے گئے۔ اب جو رہ گئے پیچھے، ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ قوم سمود میں سے جو ایمان لائے حضرت صالح کے ساتھ، وہ چلے گئے۔ اسی طریقے سے کہا گیا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، کوئی پیچھے نہ مڑ کر دیکھے، اس لیے کہ اب جو عذاب آنے والا ہے تو وہ ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ تو چونکہ وہ لوگ تو نکل چکے ہوتے تھے، اس کے بعد جو بھی باقی قوم تھی وہ پوری کی پوری ہلاک کر دی جاتی تھی۔ فہل تری لہم من باقیہ، اگرچہ یہ استفہام ہے، کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی کو بھی بچنے والا، لیکن اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری، کہ کوئی بھی نہیں تھا بچنے والا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھیں، وہ بھی خطا، خاطیہ، عصیان، خطا، گناہ، معصیت کے ساتھ، یعنی انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی۔ جیسے یہ سمود اور عاد کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے ہی خطا کاری، ایسی ہی گناہ گاری، ایسے ہی معصیت اپنے رسول کی، جیسے کہ آگے آ گیا فعصوا رسول ربہم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسول، اپنے رب کے رسول کی۔ اور اس سے ظاہر بات ہے کہ ایک رسول مراد نہیں ہے، ہر قوم کا اپنا رسول مراد ہوگا۔ حضرت فرعون کے لیے حضرت موسیٰ، آل فرعون کے لیے حضرت موسیٰ، اور اسی طریقے سے مؤتفقات سے مراد ہے وہ بستیاں صدوم اور عمورہ کی، جن کی طرف کہ حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور ان کے لیے جو ہے یہاں مراد ہوں گے حضرت لوط۔ البتہ اس میں جو درمیان میں آیا ہے ومن قبلہ، قبلہ کی ضمیر فرعون کی طرف ہے، وجاء فرعون ومن قبلہ، ویسے الفاظ عام ہے کہ جو بھی پہلی کافر قومیں تھیں، لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے دوسرے نظائر پر نگاہ رکھی جائے تو یہاں متعین طور پر مراد ہے قوم شعیب، اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے، اس لیے کہ 6 ہی اقوام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے متواتر، پے ہم، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ، اور ان میں ایک تو زمانی ترتیب ہے۔ زمانی ترتیب میں سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم ہے، پھر حضرت ہود کی قوم یعنی قوم عاد، پھر حضرت صالح کی قوم یعنی قوم سمود، پھر اس کے بعد قوم لوط جو عمورہ اور صدوم کی بستیوں کے اندر آباد تھی، اس کے بعد قوم شعیب یا قوم مدین جس کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے، اور پھر فرعون، آل فرعون جن کی طرف کہ حضرت موسیٰ بھیجے گئے۔ یہ 6 رسولوں کا ذکر سورہ اعراف سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید میں، جبکہ سورہ انعام میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور رسولوں کا ذکر نام لے کر نہیں کیا گیا۔ انباء الرسل جہاں بھی آتے ہیں، یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں ایک ایک 2 آیات میں ایک ایک کا ذکر ہے۔ اب سورہ قمر ہم نے پڑھی تھی، وہ چونکہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے،
وہاں ان تمام قوموں کے بارے میں اور ان رسولوں کے بارے میں 2 3 4 آیات آپ کو مل جائیں گی۔ آگے آپ مثلاً دیکھیں گے سورۃ الفجر میں، وہاں پر بھی ان کا تذکرہ ملے گا، بلکہ تیزی کے ساتھ ایک آیت میں۔ تو یہاں پر بھی اب آپ نے دیکھا کہ 5 کا ذکر تو ہو گیا تعین کے ساتھ، اس لیے کہ سمود اور عاد کا ذکر پہلے آ چکا۔ آگے آ رہا ہے حضرت نوح کی قوم کا ذکر، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ۔ جب وہ طوفان آیا حضرت نوح کی قوم پر تو اس کشتی کے اندر، جاریہ کشتی، اس میں ہم نے تمہیں یعنی تمہارے آباء و اجداد کو اٹھایا۔ تو حضرت نوح کی قوم کا ذکر بھی آ گیا۔ اب 3 قومیں رہ گئیں، قوم فرعون یا آل فرعون، اور وہ قوم لوط اور قوم شعیب۔ یہاں پر اس آیت میں ان 3 کو جمع کیا گیا ہے، وجاء فرعون، اور فرعون، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، اور متصلاً قبل جو ہے آل فرعون سے وہ قوم جس پر عذاب آیا ہے اللہ کی طرف سے، عذاب استیصال، وہ قوم شعیب ہے زمانی اعتبار سے۔ گویا کہ یہاں پر ومن قبلہ لفظاً عام ہے، معناً اس میں معین ہے حضرت شعیب کی قوم، اور گویا کہ یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ تعین واضح ہو جائے گی، اگر اسے محذوف مانا جائے یعنی متصلاً قبل جو ہے آل فرعون سے وہ قوم مدین یا قوم شعیب ہے، جس کے بارے میں یہ علم میں ہوگا کہ وہ بھی اصل میں نسل ابراہیمی تھی، جیسے بنی اسرائیل نسل ابراہیمی ہے، بنی اسماعیل نسل ابراہیمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے ایک تیسرے بیٹے تھے مدین یا مدیان، یہ تھے قطورہ کی، حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ قطورہ، ایک تو ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل ہے، سارہ جن سے حضرت اسحاق ہیں، جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، ایک قطورہ، یہ تیسری زوجہ تھی حضرت ابراہیم کی، جن سے کہ مدیان یا مدین نامی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا فرمائے تھے۔ ان کی قوم آباد ہوئی ہے خلیج عقبہ کے داہنی طرف مشرقی گوشے میں، اور یہ علاقہ مدین کا یا مدیان کا کہلاتا ہے۔ اس قوم میں پھر جب بت پرستی آ گئی اور اخلاقی زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شعیب کو ان میں مبعوث فرمایا، الی مدین اخاہم شعیبا۔ تو یہاں ان آیات میں 5 کا ذکر صراحت اور تعین کے ساتھ ہے، 6 کا صرف کنایتن، اور وہ قوم شعیب ہے۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، مؤتفقہ الٹی ہوئی، پلٹ دی گئی۔ وہاں بھی کوئی جو عامورہ اور صدوم کی بستیوں پر جو عذاب آیا ہے، کوئی زلزلہ بھی آیا ہے، حاصب بھی آئی ہے، انہیں پلٹ بھی کر دیا، الٹ بھی دیا گیا۔ چھتوں پر جو ہے وہ دیواریں آ گری، جب کوئی عمارت گرتی ہے چھت نیچے بیٹھتی ہے، دیواریں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ۔ جیسے کہ پہلے تو تھا کہ دیواروں پر چھت ہے، پھر جب عمارت گری تو چھت پہلے نیچے آئی، پھر دیواریں اس کے اوپر پڑی۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ بستیاں اس طریقے سے تلپٹ کر دی گئیں، پھر ان کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے جس سے کہ وہ دھس گئی ان کے اندر، اور پھر وہ سمندر کے اندر رفتہ رفتہ یہ جو بحر مردار ہے، دی ڈیڈ سی، اسی کے ساحل پر یہ بستیاں تھیں، اور وہ سب کے سب اسی کا حصہ بن گئیں۔ اب ان کا نام و نشان کہیں موجود نہیں۔ تو یہ ہے مؤتفقات۔ ان قوموں نے بھی وہی حرکت کی جو سمود نے کی تھی، عاد نے کی تھی، خطا کاری، گناہ گاری، معصیت، اور اس پہ سب سے بڑی معصیت مستضاد فعصوا رسول ربہم، جب اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجے انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا انکار کیا۔ ہر قوم نے اس رسول کا انکار کیا، نافرمانی کی، معصیت کی جو ان کے رب نے ان کی طرف بھیجا تھا۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو پکڑا اللہ نے ان کو ایک ایسی پکڑ سے جو بہت بڑھنے والی، بڑھتی چڑھتی پکڑ۔ اب یہ رابیہ کا لفظ ربا سے بنا ہے۔ ربا وہ شے جو سود در سود چڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، رقم جو ہے، قرض جو ہے، اس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی سے در حقیقت تربیت ہے باب تفعیل میں، کسی کی پرورش کرنا، پالنا، پوسنا، یہ بھی اسی سے ہے۔ اور یہاں پہ رابیہ ہر وہ شے جو بڑھ رہی ہو، تو یہاں اخذۃ الرابیہ ایسی پکڑ جو بڑھنے والی تھی۔ جیسے کہ جب طوفان آیا تو وہ طوفان بھی ایک دم تو نہیں آیا، رفتہ رفتہ وہ بڑھا، اور بڑھ کر پھر وہ سب کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ تو اسی طریقے سے جب آندھی چلی تو ایک دم سب ہلاک نہیں ہو گئے، 8 دن 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلی۔ تو یہ اخذۃ الرابیہ، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو بھی پکڑا ہے ایک ایسی پکڑ سے جو بہت بڑھتی ہوئی پکڑ تھی۔ انا لما طغى الماء، اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں ترتیب جو ہے ذرا مختلف ہو گئی ہے، اور وہ کیا وجہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہاں حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ طغیانی سے اور سیلاب سے ہلاک کیے گئے۔ انا لما طغى الماء، اب وہی لفظ طغیانی یہاں بھی آ گیا، طاغیہ، طغى الماء،
پانی جب بڑھا چڑھا، اب یہاں لفظ مناسب ہوگا اردو کا، جب پانی چڑھا، یہ پانی جو ہے زمین میں سے بھی یہ پھوٹا ہے چشمے سے، فارت تنور، اور آسمان سے بھی برسا ہے، فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین سے ابلنے والا پانی، آسمان سے برسنا والا پانی، دونوں پانی مل گئے اس فیصلے کی تکمیل اور تنفیذ کے لیے جو اللہ طے کر چکا تھا۔ تو جب یہ پانی چڑھا، حملناکم فی الجاریہ، تو اے لوگو ہم نے تمہیں اٹھایا، تمہیں سوار کرایا ایک چلنے والی کشتی میں۔ جاریہ جرا یجری چلنا، اور جاریہ اس سے اس میں فاعل ہو گیا مؤنث، چلنے والی مراد ہے کشتی، وہ کشتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح نے تیار کی، اور جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اہل ایمان تھے، ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، انہیں نجات دی، جس کے ذریعے اور بھی حیوانات میں سے بھی، اور وہ مختلف جو ہیں جتنی بھی اس وقت تک حیوانات تھے ان کے جوڑے جو ہیں وہ بھی اس میں سوار کیے گئے۔ یہ تفاصیل دوسری جگہوں پر ہیں۔ اب یہاں پر جو کہا گیا حملناکم، یہ کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ اب جو نسل انسانی ہے وہ انہی کی اولاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں شریک تھے اور سوار تھے، لہذا گویا کو جب ان کو اللہ نے سوار کرایا تو ہمیں سب کو سوار کرایا، اس لیے کہ آئندہ اب نسل انسانی جو ہے وہ انہی سے چلی ہے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت۔ ہا کی ضمیر یا تو جاریہ کی طرف جا رہی ہے، اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اس لیے کہ اصول یہی ہے کہ ضمیر کا مرجع قریب میں تلاش کرنا چاہیے، یا پوری صورتحال مجموعی کہ اس پورے واقعے کے اندر ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے، جیسے کہ سورہ قمر میں بار بار آتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اس کے اندر ایک نصیحت ہے، اس میں ایک یاد دہانی ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر ان آیات کے حوالے سے ان فی ذالک لآیہ ولکن اکثر الناس لا یشکرون لا یؤمنون، اس میں ہے نشانی، لیکن یہ کہ لوگ جو ہے اکثریت والے وہ ماننے والے نہیں، تو یہ نشانیاں ہیں۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھیں اسے وہ کان کے جو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ واعیہ، وعا کہتے ہیں کسی چیز کو محفوظ رکھنا، جمع رکھنا، وعا، یہ اوعا کا لفظ آ جائے گا سورہ معارج کے اندر، جمع فاوعا، جمع کیا پھر بڑی حفاظت سے سینت کر رکھا۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ ایک سبق تھا، یاد دہانی تھی، کس طریقے سے عذاب آیا، کیسے قوم ہلاک کی گئی، کس طرح اللہ نے پھر اہل ایمان کو بچایا، اس کو ہم نے ایک نشانی بنایا ہے۔ اور ایک اعتبار سے یہ جاریہ جو ہے بطور نشانی غالب یہ گمان ہے کہ ظاہر ہو کر رہے گی کہ وہ کشتی کہیں وستوت علی الجودی، کسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ اب بھی موجود ہے، جہاں وہ لنگر انداز ہوئی تھی، جہاں سے پھر قوم نوح جو ہے، جو بھی لوگ بچے تھے اس قوم میں سے اور ان کی اولاد وہ اتری، اور پھر وہاں سے نسل انسانی پھیلی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، ایک گمان ہے، بعض رپورٹس بھی ہیں کہ ترکی کے شمال مشرقی کونے میں، جو کہ بالکل رشیا کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں کسی پہاڑی پر بعض پائلٹس نے یہ گواہی دی ہے کہ کوئی شے نظر آئی ہے، جیسے چوٹی کے اوپر کوئی کشتی نما شے ہے بہت بڑی، لیکن یہ ہے کہ اس جگہ تک کوئی ایکسپیڈیشن اس لیے نہیں جا سکتی کہ اس کے لیے راستہ صرف جو ہے وہ روس کے طرف سے ہے۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں پہاڑی کہ اگرچہ وہ پہاڑ ہے تو کسی ایک ملک میں، لیکن چڑھنے کا راستہ اس ملک سے نہیں ہے، کسی دوسرے ملک سے ہے، اس لیے وہاں کوئی جو ہے وہ مہم جا نہیں سکتی۔ بہرحال یہ گمان غالب ہے کہ وہ کشتی کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوگی، اور یہ گویا کہ تصدیق کرے گی ان تمام واقعات کی جو قرآن مجید میں قوم نوح اور اس پر جو عذاب کی تفاصیل آئی ہیں اس کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں۔ اب یہاں تک تو یہ جس کو میں نے عنوان دیا تھا انباء الرسل، رسولوں اور ان کی قوموں کے انجام کے ضمن میں اہم خبریں، اہم واقعات۔ وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ بعد میں عرض کروں گا کہ ترتیب زمانی یہاں کیوں اختیار نہیں کی گئی۔ اصل میں اہل عرب جو اصل مخاطب ہیں حضور کے اور قرآن کے ابتدائی اور اولین مخاطب، تو جزیرہ نمائے عرب کے اندر اندر جو قومیں تھیں ان کی داستانیں ان میں زیادہ معروف تھیں، زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ یہ عرب بائدہ، یہ پرانی عرب اقوام شمار ہوتی ہیں، وہ دو ہی ہیں، سمود اور عاد۔ عاد جو ہے اس کا علاقہ جنوبی عرب کا جزیرہ نما جہاں چوڑا ہو جاتا ہے، یہ بہت شرقاً غرباً جو ہے فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے درمیان میں جو اس وقت بدترین قسم کا صحرا ہے، وہاں کسی انسان کا گزر ممکن نہیں ہے۔
وہاں کی ریت بھی ایسی ہے جیسے راکھ ہوتی ہے، بہت ہی باریک بھربھری سی، جو کسی شے کو سپورٹ نہیں کرتی، کوئی چیز ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی۔ لہٰذا وہ انتہائی اب جو ہے یوں سمجھیے کہ خالی علاقہ ہے ہر اعتبار سے، لیکن اس وقت یہ قدیم ترین زمانہ ہے اس جزیرہ نما عرب کی تاریخ کا۔ قوم نوح کے بعد یہ قوم عاد تھی جو اس علاقے میں آباد تھی، اسی کو غلبہ اور سطوت اور شان اور شوکت حاصل ہوئی، اور یہ اس وقت ایک بڑا سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عذاب الہی کے بعد اس کی صورت یہ بنی، اور اسی کے حوالے سے میں عرض کر دوں جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے، ضلع حصار ہریانہ کا، اس میں بہت سے ایسے ٹیلے تھے جو راکھ کے بنے ہوئے تھے، نہ وہ پہاڑیاں تھیں، نہ اس میں پتھر کا نشان تھا، نہ وہ مٹی تھی، بلکہ راکھ، سیاہ راکھ کے ٹیلے، ان کو اس علاقے کی زبان میں تھیڑ کہتے ہیں، تھیڑ۔ یہ حصار میں بھی تھے، ہانسی میں بھی تھے، اگروہا ایک بڑا پرانا قصبہ ہے جس سے کہتے ہیں اگروال قوم وہیں سے نکلی تھی، پھر اس سے آگے سرسا بہت پرانا قصبہ ہے، ان سب میں بڑے بڑے تھیڑ تھے اور وہ راکھ کے بنے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پومپی آئی کے بارے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آتش فشاں پھٹا اور اس سے راکھ نکلی ہے اور شہر پورا کا پورا اس کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے، اسی طرح اس علاقے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی عذاب آیا ہے، اور وہ ریت کے ٹیلے جو ہے وہاں پر، ریت کے نہیں راکھ کے ٹیلے، سیاہ راکھ جلی ہوئی، اور کھدائی کرتے ہیں تو کہیں کو برتن مل جاتا ہے، کسی کو کوئی پرانے سکے نکل آتے ہیں، کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ قوم جو عاد تھی اس پر احقاف کے علاقے کے اندر جو عرب کا جنوبی علاقہ ہے، انتہائی جو یوں کہیے کہ سخت ترین صحرا ہے، یہ علاقہ تھا۔ اس قوم کے حالات و واقعات ان کے خطبات میں، ان کی روایات میں، ان کے اشعار میں ان کا تذکرہ تھا۔ اسی طرح قوم سمود یہ بھی جزیرہ نما عرب کے اندر کی قوم تھی۔ یہ قوم جو ہے یہ جیسے مدینے سے تبوک کی طرف جاتے ہیں تو وہ علاقہ آتا ہے، اس کو حجر بھی کہتے ہیں، یہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بنائے تھے، ان کے آثار اب بھی موجود ہیں چونکہ چٹانوں میں تھے۔ وہ تو میں بھی ایک سال پہلے جب گیا تھا تو وہاں میں جا کر دیکھ آیا ہوں ان آثار قدیمہ کو۔ تو قوم سمود اور قوم عاد، ان 6 قوموں میں سے یہ وہ قومیں ہیں جو اصل قدیم عربی قومیں ہیں۔ باقی 4 اقوام کا تذکرہ جو بعد میں آ رہا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ ضرب اب آپ یہاں سے جزیرہ نما عرب سے شمال کی طرف چلیں گے تو پہلے یہ 3 قومیں آئیں گی جو ایک آیت میں جمع کی گئیں، اس لیے کہ اس میں خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ علاقہ ملتا ہوا مدین کا، مدیان یا مدین قوم شعیب کا علاقہ۔ ذرا سا بائیں کو چلے جائیے، سینائی پیننسولا کراس کیجئے، یہ آل فرعون کا علاقہ، یہ تقریباً ایک سٹریٹ لائن میں بنیں گے تینوں۔ اور مشرق میں جائیے تو بحر مردار کے کنارے پر صدوم اور عمورہ کی وہ بستیاں تھیں جن میں کہ وہ قوم آباد تھی جن کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تینوں ایک سیدھے خط کے اوپر واقع ہیں، لہذا ان 3 کو ایک میں جمع کیا۔ جزیرہ نما عرب سے نکلیے تو عاد اور سمود، یہ تو وہ ان کی پرانی اقوام ہیں جو عرب باعدہ، وہ قومیں جو ہلاک ہو چکی ہیں، عرب کی قدیم ترین اقوام۔ اوپر نکلیے شمال کی طرف تو ایک تقریباً خط مستقیم میں آپ کو مشرق سے مغرب چلیں گے تو قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون جن کی طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے۔ ذرا اور اوپر چلے جائیے تو وہ علاقہ جو اب کردستان کہلاتا ہے، جو ترکی، روس، عراق اور ایران، ان 4 ملکوں کا، جہاں پر کہ بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ، ایک چونچ نوک سی تھوڑی سی شام کی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، یہ علاقہ ہے جو مسکن تھا قوم نوح کا، جو کہ ہلاک کیے گئے۔ لہذا سب سے شمال میں یہ تھا، اس کا آخر میں ذکر کیا گیا۔ ترتیب زمانی اگر ہوگی تو پہلے نوح، پھر عاد، پھر سمود، پھر قوم لوط، پھر قوم مدین، پھر حضرت موسیٰ کی قوم یا آل فرعون جن کی طرف وہ بھیجے گئے۔ اور یہ چونکہ جغرافیائی ہے ترتیب، وہ اس ترتیب سے بنتی ہے۔ تو انباء الرسل کے بعد اب دوسرا اہم مضمون جو ہے سورہ مبارکہ کا، وہ ہے احوال قیامت۔ یہ احوال ہے بڑی سے بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹی ہے سے بھی۔ احوال حالت کی جمع، اور ہولناکیاں، ہول آ رہا ہے، ہولناک، تو وہ احوال قیامت ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی۔ تو جب پھونک ماری جائے گی سور میں، ایک ہی مرتبہ کی پھونک، یہ بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تسلسل کے لیے واحدہ کہا گیا، مسلسل وہ ٹرمپٹ جو ہے
سور کے بارے میں کہا گیا وہ قرن کے مانند کوئی شے ہے. اب اس کو ایک تشبیہ دی گئی ہے سینگ سے. اس سینگ میں پھونک ماری جائے گی، لیکن وہ سینگ کون سا سینگ ہوگا، اس کی کیا جسامت ہوگی، پھونک مارنے والی کون ہستی ہوگی؟ اسرافیل. سورہ اسرافیل اس لیے آپ اسے کہتے ہیں. تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک لفظی مشابہت ہے صرف کہ جو ہمیں اس لفظ کے حوالے سے دے دی گئی. اس کی حقیقت کو ہم جان نہیں سکتے، نہ اس کی عظمت، نہ اس کی اصل شان و شوکت. لیکن یہ کہ جو اس کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی جیسے آواز ہم نکالتے ہیں کسی سینگ کے اندر پھونک مار کر، یا آج کل جسے آپ کہتے ہیں ٹرمپٹ جو ہے، اس کے اندر زور سے جب پھونکا جاتا ہے، اسی طرح سے کوئی بہت بڑا ٹرمپٹ ہے، اس میں ایک مسلسل چنگھاڑ اس سے نکلے گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی پہم مسلسل بڑھتی چلے جانے والی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھا لیے جائیں گے، زمین بھی اٹھا لیا جائے گا، زمین کو بھی اور پہاڑوں کو بھی. یہ زمین یوں سمجھیے کہ یہ عطف ہو رہا ہے کل پر جز کا. اس زمین ہی کا جز یہ پہاڑ بھی ہے. ارض والجبال، زمین اور پہاڑ. یہ عطف جو ہے یہ ہو رہا ہے ارض پر جو کل ہے، جبال کا جو اس کا جز ہے. یعنی یہ کہ زمین کو اٹھا لیا جائے گا پہاڑوں سمیت. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر پٹخ دیا جائے گا ایک ہی مرتبہ کا پٹخا جانا. اب یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جو میں نے کیا ہے کہ پٹخ دیا جائے گا. ویسے دال کاف کا مادہ آتا ہے، ایک تو التسویہ، کسی شے کو برابر کر دینا. جیسے دک الحائط، ایک شخص نے جو بھی باغ کے ارد گرد باڑ تھی یا کوئی دیوار بنی ہوئی تھی اسے مسمار کر کے برابر کر دیا، زمین کے ساتھ ہموار کر دیا. تو جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ اور زمین جو ہے ان میں اونچائی نیچائی اس سب کو برابر کر دیا جائے گا. اور برابر کرنے کے لیے چونکہ لفظ آیا حملا، اٹھایا جائے گا، تو معلوم ہوتا کہ ایک ہی مرتبہ کا کوئی جرک ہوگا. اس کو ہم پٹخنا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پٹخنا تو ہوگا کس شے پر پٹخا جائے گا، لیکن یہاں پر ہماری زبان میں اس کی صحیح ترین تعبیر تو پٹخنا ہی سے ہوگی. لیکن پٹخنا ہوتا ہے کسی شے کو کسی شے پر. یہاں پر یوں سمجھیے کہ ایک ہی جھٹکا دیا جائے گا، اور اس جھٹکے سے جیسے ہم کہتے ہیں سب کسبل نکل گئے، تو اس کی اونچان اور نچان جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور یہ بالکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، نہ کوئی اونچائی رہ جائے گی، نہ کوئی ٹیلا رہ جائے گا، نہ کوئی موڑ رہ جائے گا، کچھ نہیں، ایک چٹیل سیدھا میدان. اس کو اس طریقے سے بھی کہا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا. اب یہ زمین ایک گول شے ہے اور اس کے اندر یہ اونچائیاں وغیرہ کوہ ہمالا، جب اس کو وہ جھٹکا دیا جائے گا تو یہ جب ایک ہموار ہوگی تو پھیلے گی، اس کے اندر جو وسعت پیدا ہوگی اسی کو کہا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا. اور یہ دکا کا لفظ جو ہے یہ عجیب ہے، اصل میں اس میں صرف ضرب کے معنی بھی ہے، مارنا کسی شے کو، اور تسویہ کے معنی بھی ہے برابر کر دینا. یہ لفظ جب آیا ہے سورۃ الفجر میں وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ سورۃ الفجر میں زیادہ تفصیل آئے گی. میں یہاں دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اردو کے جو سب سے پہلے مترجم ہیں دو حضرات، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر صاحبزادے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین، ان دونوں نے جو ترجمہ کیا اذا دکت الارض دکن دکا، تو شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے کہ جب کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر برابر پست ہموار کر دیا جائے گا. اور شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. اب یہ دونوں مفہوم جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ زمین کو ہموار کرنے کے لیے پہاڑوں کا توڑ پھوڑ اور اس کا ریزہ ریزہ کیا جانا ضروری ہے، اور پھر وہ زمین کے ساتھ ہموار ہو سکیں گے، جس کو کہا گیا حبام منصورہ. یہ پہاڑ جو ہے یہ غبار کے مانند ہو کر اڑیں گے، اور کہیں کہا گیا ہے کہ یہ بالکل روئی کے گالوں کے مانند اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کالعہن المنفوش، جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا دھنکی ہوئی اون ہو. تو اس طریقے سے کوئی کیفیت ہوگی کہ زمین کو ہموار کر دیا جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
اس دن وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، جس کے لیے الحاقہ کہا گیا، جس کے لیے القارعہ کہا گیا، جس کے لیے اذا وقعت الواقعہ یہ سورہ واقعہ کا آغاز ہوا، فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن جس کی خبر دی جا رہی ہے جس واقعے کی، وہ رونما ہو جائے گا، وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اب آگے آپ کو معلوم ہے صورتیں آئیں گی جن کا شروع ہی ان الفاظ سے ہوگا، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، یہ جو ہے انفطار اور شق ہو جانا ان آسمانوں کا، یہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ تو فرمایا وانشقت السماء، البتہ یہ ہے کہ جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اس قسم کے تذکرے میں وہاں واحد آیا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اس سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سمائے دنیا ہے قریب ترین، کیونکہ سورہ ملک میں بھی اسی کا ذکر آیا، زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، تو یہ سمائے دنیا جو ہے، جو ہمارے اس یونیورس کو گویا کہ کور کیا ہوا، فرسٹ کورنگ اس کی، یہ ہے جو پھٹے گا۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، تو اس دن وہ ہو جائے گا بڑا بودا پھسپھسا۔ واہیہ کا لفظ بنا وہیہ سے، وہیہ واو ہا یا، اس سے جب یہ بطور فعل آیا وہیہ، فلاں شے جو ہے، وہیہ ثوب، کپڑا جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس میں جگہ جگہ جو ہے پیوند لگ گئے، اب اس میں وہ قوت نہیں رہی ہے جو پہلے تھی۔ تو چمڑے میں یا کپڑے میں اگر سوراخ ہو جائیں، جگہ جگہ سے وہ کٹ پھٹ جائے، اب اس میں وہ جان نہ رہے جو پہلی تھی، اس کو کہیں گے یہ وہیہ، اب یہ جو ہے کمزور پڑ گیا۔ اسی سے دیکھیے ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے واہی تباہی، واہیات، وہ گفتگو جو وزنی نہیں ہے، معقول نہیں ہے، منطقی نہیں ہے، بیکار کی بات، اس کو ہم واہی تباہی بک رہا ہے، واہیات ہے، یہ لفظ تمام اسی سے بنے ہیں۔ فہی یومئذ واہیہ، یہ آسمان جو بہت مضبوط نظر آ رہا ہے، یہ پھسپھسا ہو جائے گا، بھربھرا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ۔ ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان اشیاء اور ان معاملات اور واقعات کی اصل حقیقت کو نہیں جان سکتے، یہ تو اب جب ہوگا تب نظر آئے گا، تب محسوس ہوگا کہ ہاں صحیح کہا تھا، اللہ نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی صحیح بات ہم تک پہنچائی تھی۔ کیسے ہوگا اس وقت ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ والملک علی ارجائها، رجا کی جمع ہے ارجا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہو جائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر، تمام آسمانوں پر، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک بارش بھر جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، جو یا تو کھڑا ہوا ہے عبادت میں، یا سجدے میں ہے، یا رکوع میں ہے۔ تو یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی چاروں طرف ہو جائیں گے، سمٹ جائیں گے، جہاں سے یہ سمائے دنیا پھٹے گا تو اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ کناروں پر ہو جائیں گے۔ والملک علی ارجائها، ملک یہاں پر اس میں گویا کہ جنس ملک، بہت سے فرشتے مراد ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اس دن اپنے سروں پر یا ان کے سروں پر، یہ ابھی میں بیان کر دوں گا۔ اس دن 8 ثمانیہ کون؟ 8 فرشتے یا 8 فرشتوں کی جماعتیں، 8 فوجیں، 8 گروہ، یہ مختلف باتیں ہیں، لیکن یہ کہ یہاں لفظ آیا 8۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس وقت تو اللہ کے عرش کو 4 فرشتے تھامے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن 8 فرشتے ہیں جو اسے تھامے ہوئے ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اول تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پھر وہی متشابہات میں ہے یہ آیت کہ ہم نہیں اس کا کوئی مفہوم متعین کر سکتے۔ ثمانیہ ایک عدد آیا ہے، القرآن نے کہا ہے، رسول نے ہمیں پہنچایا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب وہ 8 فرشتے ہوں تو ہم فرشتے کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایک فرشتے کی کیا طاقت ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ حضرت جبرائیل کو جب افق پر دیکھا حضور نے تو پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا، تو ہم کیا تصور کریں گے؟ اگر وہ 8 فوجیں ہیں، 8 گروہ ہیں، 8 جماعتیں ہیں، واللہ عالم، ہم اس کو تفویض کریں گے ہم مستقبل پر کہ حقیقت جب کھلے گی، اس وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہی آگے چل کر آئے گا سورہ مدثر میں کہ جہنم پر 19 جو ہے سرہنگ کہیں، داروغہ کہیں، فرشتے کہیں، وہ معمور ہوں گے۔ علیہا 19، اس پر بھی بہت سی لوگوں نے چہ میں گوئی کی، کیا مراد ہے اس سے، یہ 19 کیا ہیں؟ یہاں پر بھی بہت سی چہ میں گوئیاں ہو سکتی ہیں۔ حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے
کہ اس وقت 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش باری تعالیٰ کو، اور اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب عرش کی حقیقت کیا ہے، اللہ کا اس پر استوا کس معنی میں ہے؟ اصولاً ہم یہ جانتے ہیں اللہ جسم سے ماورا ہے، جہت سے ماورا ہے۔ عرش کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ عرش کوئی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت ظاہر بات ہے کہ جس کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے، وہ کوئی معین شے ہوگی، معین اس کی صورت بھی ہوگی، اور اس پر اللہ کا مستولی ہونا یا مستوی ہونا، اللہ کی کوئی خاص تجلی جو ہے اس کا نزول اس عرش پر ہوگا۔ ہم ذات باری تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس عرش پر محدود ہے یا عرش پر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہستی، معاذ اللہ، جسم اور جسمانیت اور جہت کے تصورات سے ماورا۔ لیکن تجلی ربانی جو ہے، جیسے کہ اللہ کی ایک تجلی پہاڑ پر پڑی، فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی جو دنیا میں ظاہر ہوئی اور پہاڑ پر پڑی، اور پہاڑ پاش پاش ہو گیا یا وہ پھٹ گیا، اور حضرت موسیٰ نے بالواسطہ مشاہدہ کیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اسی طریقے سے پچھلی صورت میں آ چکا ہے کہ اللہ کی ایک تجلی کا ظہور ہوگا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس میں جو یہ رائے ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف ایک گھبراہٹ کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی تجلی کا ظہور ہوگا جس کو تعبیر کیا گیا ہے اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی ران کے کھل جانے سے۔ یوم یکشف عن ساق، پنڈلی، اللہ کی پنڈلی کا کھل جانا، اور پھر بلایا جائے گا سجدے کی طرف، تو سجدہ کریں گے وہ لوگ جو دنیا میں بھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ریاکارانہ سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، کر نہیں سکیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وہاں تفصیل سے آ چکی ہیں۔ البتہ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون جب سورہ فجر میں آیا ہے، سورۃ الفجر میں، تو وہاں اس کے ساتھ لفظ آیا جاء ربک والملک صفا صفا، اس زمین پر دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، ان دو آیتوں کے باہم نسبت اور جوڑ سے اور تعلق سے اور ربط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نزول ہوگا میدان حشر میں، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ میدان حشر، حساب کتاب، پیشی کا وہ جو بھی میدان ہے وہ اسی زمین پر ہے۔ قصہ زمین برسر زمین طے کیا جائے گا، اسی زمین کو کھینچا جائے گا، اور یہی میدان عرفات جو ہے وہ کھنچ کر اتنا طویل اور عریض ہو جائے گا کہ اس پر پوری نوع انسانی جو ہے وہ سمائے گی اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ واللہ اعلم۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے۔ عرض کہتے ہیں پیش کرنا، آج کل معرض کہلاتے ہیں، عرب آپ جائیں گے شو رومز کو کہتے ہیں معرض، شو روم کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیے جا کر یہ فرنیچر کا معرض ہے، اور یہ فلاں کا ہے، اور یہ مفروشات کا ہے، اور یہ جو آپ کے سینیٹری ہے، تو معرض ہیں جہاں وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ ہیں چیزیں یہاں پر دیکھیے۔ تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے، عرضی کہتے ہیں، عرضی، عرضداشت، کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی درخواست، وہ عرضی ہے۔ اس دن تمہاری پیشی ہوگی، اس دن حاضری ہوگی۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی شے کتنی ہی خفی ہو وہ مخفی نہ رہے گی، ہر شے جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی، تمہارے اعمال، تمہارے افعال، تمہارے ارادے، تمہاری نیتیں، تمہارے عزائم، تمہاری امنگیں، سب کے سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے وہ یوم الحساب، یہ ہے وہ پیشی کا دن۔ اب اس کے بعد جو اس کا انجام ہوگا یہ اگلی آیات میں ہے، ہم رکوع جو ہے پہلا مکمل نہیں کر سکے، 19 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں یہ جو بقیہ آیات ہیں اس رکوع کی وہ بھی ہم پڑھ لیں گے، اور پھر دوسرا رکوع جو اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون کا حامل ہے، جس کے اعتبار سے بڑی گہری مناسبت اس صورت کی ہو جاتی ہے سورہ نون کے ساتھ بھی، اور اس سے ذرا پیچھے ہٹیے تو سورہ واقعہ کے ساتھ بھی، اور وہ بہت اہم مضامین میں سے ہے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اور یہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اگلا درس جو ہے اگلے ہفتے نہیں ہو سکے گا، اگلا ہفتہ جو ہے وہ عید کا دوسرا دن ہے، انشاءاللہ اس سے بعد جو ہے غالباً 22 تاریخ کو پھر ہم یہاں جمع ہوں گے اور سورہ حاقہ کا بقیہ حصہ جو ہے اس کا مطالعہ کر لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔